السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ پوری کائنات اللہ رب العزت کے ارادے سے، چاہنے سے وجود میں آئی ہے۔ کائنات کی وہ ساری چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ، اور جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں وہ اس سے بھی زیادہ۔ سب کو اللہ پاک نے تنہا اکیلے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے۔ اور اس پوری کائنات پر بادشاہت بھی صرف اکیلے اللہ پاک کی ہے۔ اس پوری کائنات کے ایک ایک ذرے سے لے کر چیونٹی سے لے کر جبرائیل خالق بھی ہے اور تصرف بھی اللہ ہی کا ہے، وہی استعمال کرتے ہیں۔ چاہے نظر میں کچھ بھی آ رہا ہو، دھوکہ ہے۔ انسان نظر سے جو دیکھتا ہے اپنے دھوکے میں پڑ جاتا ہے، اور جہاں سے جو ہوتا ہوا نظر آتا ہے سمجھتا ہے یہ یہاں سے ہو رہا ہے۔ یہ دھوکہ ہے، بڑا دھوکہ ہے۔ زمین سے غلہ اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اب سب سمجھ رہے ہیں کہ زمین غلہ دے رہی ہے۔ کیا بتاؤ، جس سے پوچھو بھائی، کہا بھائی زمین سے غلہ آ رہا ہے، زمین سے غلہ آ رہا ہے، زمین سے اناج آ رہا ہے، زمین سے پھل آ رہے ہیں، زمین سے رنگ مختلف قسم کے رنگ کے پھول آ رہے ہیں، زمین سے میٹھا پھل آ رہا ہے، کھٹا پھل آ رہا ہے۔ یہ سب زمین کر رہی ہے۔ زمین کو کھود کے دیکھو تو اس میں ہے کیا، کون سی فیکٹری لگی ہوئی ہے؟ دیکھو کھود کے کبھی، وہ رنگ کہاں سے آ گیا، اس میں وہ مٹھاس کہاں سے آ گئی؟ وہ ایک دانہ ڈالا تھا، ایک دانہ گندم کا، ایک دانہ، تو ایک دانے سے کئی دانے، 100 دانے اللہ پاک نے کیسے، یہ زمین دے رہی ہے؟ تو نظر کا دھوکہ ہوا نہیں ہوا؟ اگر یہ سمجھیں گے زمین دے رہی تو اس کی مان کے چلیں گے، اور یہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا تو پھر اس کی مان کے چلیں گے۔ جہاں سے ہوتا ہوا نظر آئے گا، جہاں سے ہونے کا یقین ہوگا اسی کی تو مانے گا نا۔ اجان اب دکان سے، اب ساری دنیا کہتی ہے بھائی دکان کی محنت سے اور ملازمت کی محنت سے اور فلاں محنت سے روزی آتی ہے، چیزیں آتی ہیں، تو اس کا یقین بن جاتا ہے کہ یہیں سے آ رہا ہے۔ صبح گئے تو شام کو آئے، پیسے لے کر آئے گھر پہ۔ گھر والوں کا بھی یقین بن گیا کہ بھائی گئے کمانے، گئے دکان سے پیسے لے کر آئیں گے، پھر ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ بتاؤ، تو یہ تو غلط یقین ہو گیا ہے۔ تو جب یہ غلط یقین ہو گیا تو دکان کی مان کے چلے گا، تو دکان کہے گی بیٹھے رہو تو بیٹھا رہے گا، دکان کہے گی چلے جاؤ چلے جائے۔ زمیندارے کو یقین ہو زمین کو، زمین اجازت دے گی تو چلا جائے گا مسجد میں، اور زمین اجازت نہیں دے گی تو نہیں جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلی چیز
کہ جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کا انکار کرو. کلمہ لا الہ میں یہی کہا گیا ہے, یہاں سے شروع ہے کلمہ, انکار کرو پہلے. لا الہ, ہر بنی ہوئی چیز کا, جو نظر آ رہی وہ بھی ہے, جو نظر نہیں آ رہی وہ بھی ہے. فرشتے میں نظر بھی نہیں آ رہے, وہی پیدا, اللہ نے پیدا کیا. آسمانوں کے اوپر کیا کیا مخلوق ہے, سورج نظر آ رہا ہے, چاند نظر آ رہا ہے, سیارے بہت سے سیارے نظر بھی نہیں آ رہے, کروڑوں گنا بڑا ہے زمین سے, نظر نہیں آتے. تو کلمہ لا الہ میں یہ انکار کرایا گیا ہے کہ ہر بنی ہوئی چیز کا قدرت کے مقابلے میں انکار کرو کہ اس سے نہیں ہوتا, اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے. یہ پہلی بات. الا اللہ, ایسا نہیں نظر تو دھوکہ کھائے گی. سورج چمکتا ہوا نظر آ رہا, سب سمجھ رہے ہیں سورج سے روشنی آ رہی ہے. حالانکہ جب چاہے اللہ پاک سورج کو اندھا کر دے, روشنی کھینچ لے اس کو, اللہ کے چاہنے سے ہے, اللہ کے ارادے سے ہے. یہ ہم جو سب بیٹھے رہے یہاں پہ, یہ بھی اللہ کے ارادے سے بیٹھے ہیں. ہم جو بول رہے ہیں بھی اللہ کے ارادے سے بول رہے ہیں, سن رہے ہیں اللہ کے ارادے. اللہ نہ چاہے کون سن سکتا ہے, اللہ نہ چاہے کون بول سکتا ہے. اس لیے سب سے پہلے کلمے کا یقین, کلمے کا یقین دل میں اتارنا ہے. اس میں اللہ پاک کی جان پہچان کرائی گئی ہے, اللہ کی قدرت سمجھائی گئی ہے, اللہ کی کبریائی, اللہ کی بڑائی سمجھائی گئی ہے, اللہ سے ہونے کو سمجھا ہے. اس کلمے میں اقرار ہے اللہ سے ہونے کو, اور مخلوق سے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہ ہونے کو. یہ یقین بنانا مقصود ہے. اور پھر یہ نہیں کہ اللہ نے بنا دیا اور بنا کے چھوڑ دیا, کہ آگ کو بنا دیا تو آگ میں جلنے کی صفت اللہ نے رکھ دی تو اس کی آگ کی اپنی صفت ہو گئی. نہیں, اس پر بھی قادر ہے کہ جو صفت جس میں اللہ نے رکھی ہے. سمجھے بات کو, جب تک یہ یقین نہیں بنے گا کیسے حکموں میں چلیں گے, کیسے اللہ کی مان کے چلیں گے. جب تک یہ یقین ہی نہیں بنے گا تو اس میں نظر پہ چلیں گے. نظر پہ مومن نظر پہ نہیں چلتا, مومن خبر پہ چلتا ہے. ہم نظر پہ چل, ساری دنیا نظر پہ چل رہی ہے, مشاہدے پہ. مشاہدے پہ چل رہا تو جانور کا کام ہے, مومن کا کام تھوڑی ہے. اس لیے اللہ پاک کی صفت, کائنات کو پیدا بھی کیا, ساری اس میں صفت بھی اللہ نے رکھی. اور پھر اللہ پاک خود فرما رہے کہ ہم جب چاہیں اس کی صفت کو کھینچ لیں, صفت کو بدل دیں, صفت کو ہی بدل دیں, اور جب چاہیں شکل کو ہی بدل دیں. ہاں, جب تک یقین اندر پیوست نہیں ہوگا نا دل میں, ترکیز, جیسے نیزہ کرتا ہے نا, نیزہ اس کو کہتے ہیں ترکیز. اس وقت جب تک یقین نہیں اندر پیوست ہوگا دل کے اندر, اس وقت تک اعمال, جو اس جسم سے اعمال ظاہر ہو رہے ہیں وہ حکم کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقے کے مطابق ظاہر نہیں ہو سکتے, کیونکہ یقین سے ہی تو اعمال ظاہر ہوتے ہیں. یقین کی جگہ دل, اعمال کے ظاہر ہونے کے آدھا جوار ہے. تو صفت بدل دیتے ہیں, شکل بدل دیتے ہیں. یہ دعوت, یہ بول ایمان کی تقویت کے لیے ہے, اس لیے اس کو خوب بولا جائے, خوب سنا جائے, مقام پر بھی بولا جائے, نکل کر بھی بولا جائے. اتنا بولا جائے کہ جتنا تاثر ساری مخلوق کا اور کائنات کا جو تاثر دل میں ہے, وہ تاثر اندر سے کھرچ کر نکل جائے, اور ایک اکیلے اللہ پاک کی ذات عالی کا تاثر دل میں اتر جائے. یہ دعوت کی محنت کی پہلی سیڑھی ہے. یہاں سے دعوت شروع ہوگی, یہاں سے یقین کا بننے کی ابتدا ہوگی.
اللہ کو ہاں اللہ نے آسمان بنایا, زمین بنایا, سورج چاند سے اللہ نے بنایا. یہ تو مشرکین مکہ بھی کہتے تھے. اللہ نے بنایا تو اللہ, مگر ایک اکیلے اللہ پاک سب کچھ کرتے ہیں. اس پر وہ نہیں آ رہے تھے کہ نہیں اکیلے کیسے کریں گے. وہ تو فلاں بت سے یہ مسئلہ حل ہوتا ہے, فلاں بت سے یہ مسئلہ حل ہوتا ہے, فلاں بت سے یہ مسئلہ حل ہوتا ہے. تو ان کے وہ بت, ہمارے یہ بت کہ دوائی سے صحت ملتی ہے, اسلحے سے عبادت ہوتی ہے, زمین سے غلہ آتا ہے, بھینس سے دودھ ملتی ہے, دکان سے روزی آتی ہے. حالانکہ اللہ پاک روزی تو ہم اتارتے ہیں, بارش ہم اتارتے ہیں, جانوروں کے کھانوں میں دودھ ہم اتارتے ہیں, غلہ ہم اتارتے ہیں. یہاں سے ہونے کا یقین ہوگا, اسی کی مان کے تو چلے گا نا. صفت بدل دے گی, شکل بدل دے. ہاں, یہ نہیں کہ جو چیز بنا دی اور جو صفت اس کے اندر اللہ نے رکھ دی وہ اس کی اپنی ہو گئی بس, ایسا نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام جب نکلے تھے آگ لینے کے لیے, درد ذہ ہو رہا تھا بیوی کو, آگ لینے کے لیے آگ نظر آئی اور اللہ سے ملاقات ہو گئی. آواز آئی, جوتی اتار دو, آواز آئی, اللہ پاک کلام فرما رہے موسیٰ علیہ السلام چاروں طرف سے. اب اللہ پاک نے پوچھا ہے موسیٰ علیہ السلام سے کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ نبوت دینی تھی نا, نبی کا کام, نبوت کا کام کرنا تھا, تو مخلوق کا ذرے کا بھی یقین اندر نہیں ہونا چاہیے. دعوت کا کام ہم بھی کر رہے ہیں تو اندر سے غلط یقین نکالنا ہوگا. غلط یقین کے ساتھ دعوت, اس لیے دعوت سے یقین درست کرنا ہے پہلے اور عمل درست کرنا ہے. یہ تو تبلیغ ہوگی نا آگے. تو ہاتھ میں کیا ہے؟ تو ایک جواب تھا کہ لاٹھی ہے, میرا ایسا ہے نہیں, 3 جواب دیے. اس کا اثر تھا نا, اس لاٹھی کا اثر تھا, اس لاٹھی کا اثر تھا کہ یہ میری لاٹھی ہے, میرا عصا ہے, میں اس سے بکریاں چراتا ہوں. دوسری صفت بتائی, میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں, میں اس سے جب تھک جاتا ہوں ٹیک لگا لیتا ہوں. اتنی ساری صفات گنوا دی لاٹھی کی. اچھا, اللہ پاک نے حکم فرمایا اس کو زمین میں ڈال دیجیے, پھینک دیجیے. مجاہدے میں چھوڑنا بھی پڑتا ہے, بغیر چھوڑے مجاہدہ بنتا نہیں. ابھی نفع والی چیز کو اللہ میں کرے ڈال دو, نفع والی چیز ہے, بے جان چیز ہے, اس کو بے جان سمجھتے ہیں, اس کا نفع گنوا رہے ہیں. یہ میری دکان ہے, یہ میرے اس سے پیسے آتے ہیں, پھر میں اس سے چیزیں لاتا ہوں, اس سے میرے گھر کی ضروریات پوری ہوتی. یہ میری ملازمت ہے, ہوتی ہے, نظر تو آتی ہے. تو جیسی لاٹھی کو زمین پہ ڈالا تو وہ لاٹھی سانپ بن گئی اور تیزی سے چلنے لگی, سانپ بن گئی. اب موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے, یہ کیا ہوا؟ یہ تو لاٹھی تھی, بے جان تھی, جاندار بن گئی. نفع والی تھی, نقصان والی بن گئی. نفع والی چیز نقصان میں بدل گئی, بے جان جاندار ہو گئی. اب اللہ پاک حکم دے دوسرا مجاہدہ کہ پکڑو اس کو, ہم پھر اس کو ویسے ہی کر دیں گے. اس میں تربیت ہے, حکم پورا کریں گے
تو اللہ کا حکم کو پورا کرنے پر اللہ کے جو وعدے ہیں وہ یقینی ہیں، نظر نہیں آتے، اسی کو مجاہدہ کہتے ہیں۔ اس یقین کے ساتھ کرو، یہ مجاہدہ بنے گا اور اللہ پاک کے وعدے پورے ہوں گے۔ نظر تھوڑی آتے، نماز پڑھو گے تو اللہ کے وعدے نظر آ رہے ہیں کہ 5 کروڑ آ گئے گھر کے اندر؟ مگر وعدے کے یقین کے ساتھ کریں گے تو پھر اللہ مشاہدہ کرا دیں گے نماز کا۔ جب ویسے عمل کریں گے، حکم ویسا پورا کریں گے، اس یقین کے ساتھ کریں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑا، تو اللہ پاک کہا ہم ویسے ہی کر دیں گے اس کو۔ اب یہاں پہ حکم پورا کرنا ہے، ڈر لگے گا۔ اللہ کا حکم غالب ہے، اللہ کی طاقت ہر چیز پر غالب ہے۔ پکڑا موسیٰ علیہ السلام نے، فوراً لاٹھی بن گئی ہاتھ میں، بس اب جاؤ، اب نہ تم کو نبوت دیتے، جاؤ فرعون کو دعوت دو۔ لو، فرعون سے ڈر کے بھاگے تھے، قتل ہو گیا تھا۔ آئی سمجھ میں بات؟ اس سے تو ڈر کے بھاگے تھے، مدینہ آ گئے تھے، قتل ہو گیا تھا، پتہ چل گیا فرعون کو انہوں نے قتل کیا، پکڑو۔ پکڑو دو لوگ، پتہ چل گیا کہ فرعون پیچھے لگا ہوا تو نکل گئے مصر سے، مدین چلے گئے۔ شعیب علیہ السلام کے پاس کئی سال رہے، شادی بھی وہی ہوئی، سب کچھ۔ اب اللہ نے نبوت دے دی، آگ لینے گئے تھے، نبوت لے کر آ گئے، نبوت دے دی۔ اب جاؤ فرعون کے پاس، فرعون کے پاس معجزہ دیا لاٹھی کا، اور ہاتھ بغل میں کا، ہاتھ بغل میں ڈالو، بغل میں ڈالا، نکلا، چمکنے لگا۔ جاؤ نشانیاں لے کے میری، یہ دلیل نبوت ہے، تم نبی ہو، جاؤ میری طرف بلاؤ۔ اور نرمی سے دعوت دینا، دعوت بھی سکھلا رہے ہیں، نرمی سے دعوت دینا۔ بہت سرکش ہو گیا ہے، نرمی سے بات کرنا، شاید بات مان لے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کہے یا اللہ، یا اللہ، میں تو، میری تو زبان میں بھی لکنت ہے، آگ رکھ لی تھی زبان کے اوپر جب فرعون کے گھر میں پرورش ہوئی۔ اگر میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ کر دے، اوہو، بہت بڑی چیز مانگ لی اللہ سے۔ اگر کسی بھائی کا کسی بھائی پر احسان ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا ہارون علیہ السلام پہ احسان ہے کہ اللہ سے نبوت دلوا دی، اتنا بڑا احسان میرے ساتھ کر دے، اللہ پاک نے، اتنی آسانی نہیں، اللہ پاک نے احسانات گنوائے موسیٰ علیہ السلام کو۔ ارے جب تم پیدا ہوئے تھے تو ہم نے تمہاری حفاظت نہیں کی، تمہاری والدہ کے کو القا کیا، ہم نے دل پہ وحی کیا ان کے کہ اس بچے کو تم گھبراؤ مت، صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دینا، ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم تمہارے بعد دوبارہ واپس کریں گے۔ اب اللہ پاک احسانات گنوا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، ہم نے تمہاری حفاظت کی، دریا میں، اس بکسے میں، صندوق میں حفاظت کی، پھر اس صندوق کو ہم نے فرعون کے محل پہ جا کے لگا دیا، وہاں کھولا گیا، وہاں تمہاری پرورش ہوئی، ہم نے کی، وہاں پر وہاں حفاظت ہم نے کی۔ فرعون تو بچوں کو مروا رہا تھا، لڑکوں کو۔ جہاں لڑکا پیدا ہو بنی اسرائیل گھر میں مروا دو، نہ رہے گا، نہ بات نہ رہے گی بازری، نہ مرد پیدا ہوگا، نہ لڑکا پیدا ہوگا، نہ میری حکومت کا کوئی تختہ الٹے گا، نہ جینوں کی بات میں آ گیا تھا۔ ایک ایک واقعہ اللہ پاک نے جو قرآن میں وحی کیا ہوا ہے، ایک ایک واقعہ، ایک ایک بات ہماری تربیت کے لیے ہے، صرف واقعہ سنانے کے لیے یا قصہ کہانی نہیں ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کی تربیت کے لیے یہ پورا قرآن ہے۔
کیسے حفاظت کرتے ہیں، کیسے اللہ پاک ہلاک کر دیتے ہیں، کیسے روزی پہنچاتے ہیں، کیسے حفاظت کرتے ہیں، کیسے صحت دیتے ہیں. یہ ایک ایک چیز اللہ نے قرآن میں وہی کر دیا کہ اس کو سمجھو، پڑھو، اس پہ عمل کرو، یقین کرو، عمل میں لاؤ تو کامیاب ہو جاؤ. تو ایمان یقین کی بات سے تو پورا قرآن بھرا ہوا ہے. ایسے سے واقعات، ایسے سے ایمان یقین کے عبرت آموز، عبرت دلائے ہوا ہے. اچھا، اتنے احسان گنوائے اللہ پاک نے. یہ بڑی کیسے اللہ پاک نے حفاظت کی موسیٰ علیہ السلام کی. سوچنے اگر کیا یہ ایک واقعہ اگر یقین میں آ جائے تو ایمان بنانے کافی نہیں ہے. کہ چھوٹا بچہ پیدا ہوا ابھی اور اس کو صندوق میں بند کر دیا. ابھی تو ایک خطرہ تھا کہ فرعونی آ کے مار دیں گے، صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دو، خطرہ ہی خطرہ ہلاکت کا. لیکن اللہ پاک نے دل پر یہ بات اتار دی تھی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، تمہیں لوٹا بھی دیں گے. بتاؤ یار، سمجھنے کی بات ہے نا. کیسے یقین بننا ہے؟ واقعی یقین بننا چاہیے نا. کیسا بننا چاہیے؟ یہ سوچ میں پڑے گا جائے چلنے پہ کہ نہیں جائے. سوچ میں پڑ جاتے ہیں ہم لوگ، میں بھی پڑ جاتا ہوں. کیا بنے گا پیچھے، کیا بنے گا پیچھے، کیا بنے گا بچے کا؟ صندوق کو بند کر کے دریا میں ڈال دیا. ابھی فرعون کے گھر پہنچا دیا، پھر فرعون کی بیوی میں محبت ڈال دی. کتنا خوبصورت بچہ ہے، ہم اس کو پالیں گے، ہماری آنکھ کی ٹھنڈک میں. فرعون سے کہہ رہی ہے آسیہ علیہ السلام رضی اللہ عنہ، فرعون سے کہہ رہی کی بیوی کہ ہماری آنکھ کی ٹھنڈک میں. فرعون کہہ رہا ہے کہ تمہاری آنکھ کی ٹھنڈک ہو سکتا ہے، میری آنکھ کی ٹھنڈک نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمائی یہ بات کہ اگر یہ بھی کہہ دیتے نا ہاں میری آنکھ کے، اللہ اس کو بھی ہلا دے دے. اب جناب شاہی خان شاہی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہو رہی ہے. دودھ نہیں پی رہے کسی کا دودھ ہی نہیں پی رہے. ظاہر ہے کیسے پیئیں گے؟ بہن کو ساتھ کر دیا تھا ماں نے کہ دیکھ رہا یہ تابوت کہاں جا رہا ہے، یہ تابوت جا کہاں رہا ہے. گھبراہٹ تو تھی نا، بات جو اللہ نے دل میں اتاری تھی وہ پھر گھبرا گئی. ظاہر ہے انسان ہے، وہ بات ہی بھول گئی کہ اللہ نے کہا واپس لوٹا دے. تم بہن پیچھے گئی. اب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام بھیا تو فرعون کے گھر پہنچ گئے بھائی، اور یہ معاملہ ہو گیا. اب وہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے اس کو گود لے لیا، باپ بیٹا بنا لیا. اس کی اب نہ پریشان ہو رہی ہے کہ بچہ دودھ نہیں پی رہا کسی کی چھاتی میں منہ ہی نہ لگا میں موسیٰ علیہ السلام. مائی کا بھی لائیں گے اللہ پاک کہ تم کو لوٹائے گا نا. اللہ پاک نے کہا یہ یقین بنانے کے لیے ہے نہیں واقعہ ہے، یا صرف سنانے کے لیے، سننے کے لیے ہے؟ یقین بنانے کے لیے یہ واقعہ ایسے بھرے ہوئے واقعہ. اب جناب بہن آئی، اب دیکھ رہی ہے کہ کسی کا دودھ پی نہیں رہے، اب چیخ رہے ہیں، بھوک لگی ہوئی ظاہر ہے. تو ان بہن نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں بھی ایک عورت کو جانتی ہوں شاید اس کا دودھ پی لے. یہ نہیں کہا میری ماں، یہ اس کی ماں ہے. ہاں دیکھو بھائی حفاظت کا طریقہ اللہ کیسے حفاظت کرتے، ایسی کرتے ہیں، ایسی کریں گے. جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اللہ اس کے ساتھ وہی معاملہ، جیسا اللہ سے گمان کرتے ہیں اللہ پاک اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتے ہیں. اور گمان میں گڑبڑ ہے تو جیسا ایمان ویسا گمان، جیسا ایمان ویسا گمان. تو ایمان بناؤ تو گمان اچھا.
اچھا لاؤ لاؤ بھائی جلدی لاؤ جلدی جاؤ. اب گئی ماں سے, بہن گئی ماں کے ماں, بھائی تو وہاں فرعون کے گھر میں اور کسی کا دودھ نہیں لے رہا, چلو تم. او کیا بات ہے, اللہ کی کیا شان ہے, کیا قدرت ہے, کیا نظام ہے خدا کا. ہم لوگ پھنسے ہوئے مشاہدے میں, وہ آنکھ دیکھ رہی سب, کان سن بھی رہے غلط, دیکھ بھی رہے غلط, بول بھی رہے غلط, سوچ بھی رہے غلط, تو اب اندر کیا بنے گا؟ دوائی سے ہوتا ہے, دوائی سے ہوتا ہے, تو دوائی تو کھانا چاہیے, لیکن دوائی سے صحت تو اللہ کی جانے دے. اللہ حکم دیتے دوائی کو, کس کے لیے صحت بن جائے, صحت مل جاتی ہے. وہ نظر نہیں آتا, دوائی نظر آتی, کھایا 2 گولی اندر گئی, ابھی بخار ختم. بھائی واہ ماشاء اللہ, بڑی دوائی میں شفا, ڈاکٹر میں شفا. بڑی اچھی دوائی دی, ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا. ڈاکٹر اللہ کے ہاتھ سے نکال کے ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا دے گی. تو گئی ماں, کسی کا بچہ صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا جائے, اب پھر اس کو نظر آ جائے ایک دم, تو کیسے کیا کہے گی؟ ہائے میرا بچہ, یہی کہے گی نا. اگر کہہ دیتی تو, اگر یہ کہہ دیتی ہائے میرا بچہ, تو وہی پھر ذبح کر دیتے نا. تو یہ نہیں کہا, سکتے میں خاموش کھڑی ہو گئی. اللہ نے دل ایسا بند کر دیا, ذہن یہ بول ہی نہیں سکے. ایک کسی کا بچہ 2 گھنٹہ غائب ہو جائے نا, اس کی ماں کی گود میں لا کے دو, چیخ کے لے لے گود میں, ہائے میرا بچہ, آواز آ کے خاموشی کھڑی ہو گئی. اچھا یہ بچہ ہے, اور فوراً دودھ پلا, اب دودھ پلا فوراً پینے لگے. ظاہر ہے اللہ کا نظام, اللہ کا نظام چلتا ہے اس کائنات پر. اللہ کا ضابطہ ہے, نظام اللہ کا ہے. کائنات اللہ کے نظام کے تحت ہے. ہم سمجھتے ہیں کائنات کے تحت ہے, جو کائنات نظام کائنات کو کائنات سے جوڑتے, حالانکہ نظام کائنات کو خالق کائنات سے جوڑنا چاہیے. نظام کائنات کو کائنات سے جوڑنا نہیں. یہ کائنات میں تو جتنے بھی تغیر ہے, سارے تغیرات ہے, اس سے کیا جوڑنا؟ یہ تو خالق کائنات سے پورا نظام چل رہا ہے. جب چاہے خوشی لاوے, جب چاہے غمی لاوے, جب چاہے بیماری لاوے, جب چاہے صحت لاوے, جب چاہے پریشانی لائے, جب چاہے سکون لاوے. سکون والی چیز میں پریشان کر دے, پریشانی والی چیز میں سکون دے دے, ہلاکت والی چیز میں حفاظت کر دے, حفاظت والی چیز میں ہلاک کر دے. ہاں, یہ یقین اندر بنانا ہے دعوت کے راستے سے. یہ یقین اندر بنانا ہے. یہ ہم لوگ سب یقین بنانے کی محنت میں لگے ہوئے ہیں. سب سے بڑی عبادت ہے دعوت. اللہ کی طرف بلانا, اللہ کی طاقت, اللہ کی قدرت, اللہ کی کبریائی کی طرف بلانا, اللہ کی صفات کی طرف بلانا, اللہ کے حکموں کی طرف بلانا, اللہ کا سارا غیبی نظام کو سمجھانا, بتانا. یہ دعوت تب اندر اترے گی, اور قربانی کے ساتھ, چلتے پھرتے نہیں. یقین بنا اور اعمال بنے, پھر لو بنے, پھر دنیا میں بھی کامیاب, آخرت میں بھی کامیاب. یقین بنے, اعمال بنا, دعوت چلی. دعوت اور عبادت جمع ہو گئی, دعوت اور عبادت جمع ہو گئی, اللہ کی مدد شروع. اب آگے دیکھے کوئی سامنے, دعوت اور عبادت کو جمع کرنا ہے. آئے پھر کوئی 13 سال تو خوب پٹائی ہوئی, خوب ہوا, اس کے بعد آؤ نا بدر میں سامنے. بدر کا مار رہا, پہلا مشاہدہ کرایا رہا, وہ تو خوب مشاہدہ ہوا. 13-14 سال مکے میں. ہاتھ روک کے رکھو, ایمان اخلاق کی بات چل رہی, بس نہ نماز, نہ روزہ, نہ حج, نہ زکات, نہ شراب حرام, نہ جوا, کچھ نہیں, پردہ کچھ نہیں. ایمان اخلاق, ایمان اخلاق. خوب مجاہدہ ہوا. مجاہدہ کیا؟ کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اس پر یہ ملے گا, اس پر یہ ملے گا, جنت ملے گی. اس یقین کے ساتھ عمل کو کر رہے ہیں, یہی تو مجاہدہ ہے.
ورنہ کچھ نظر تھوڑی آ رہا، پٹائی نظر آ رہی تھی، خالی فاقے نظر آ رہے تھے. تو پھر مجاہدہ خوب ہوا. اب اللہ نے مشاہدہ آیا 313,000 بدر پہلا مارکا ہجرت کے بعد. اللہ نے سمجھا دیا، سارے کافروں کو سمجھا دیا یہ ہے لا الہ الا اللہ، بغیر اسباب کے، بغیر اسلحے کے، بغیر چیزوں کے، بغیر تعداد کے، بغیر اکثریت کے ہم کامیاب کر کے دکھاتے ہیں. 13-14 سال بعد دعوت لا الہ الا اللہ، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ غیر سے نہیں ہوتا. اچھا کہا اللہ تمہارا؟ اچھا بھی پتہ چلے گا نا. تو بدر میں پتہ چل گیا، سارے مارے گئے. آپ سنیں گے یہاں پہ یہ مارا جائے گا، ابو جہل مارا جائے، فلاں مارا جائے، فلاں مارا، یہاں مارے جائیں گے، شہید سب قتل کیے جائیں گے. 313 ہاتھ میں ہتھیار بھی نہیں، مختصر تلواریں. مجھے تو لڑنے تھوڑی گئے تھے، لڑنے تھوڑی گئے تھے. وہ تو ابو سفیان کا لشکر ہو، وہاں پہ حکم آ گیا کہ آ رہے تیاری کے ساتھ بھی تو مقابلہ ہوگا. اب اللہ کے نبی خوب دعا مانگے، ساری رات دعا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ. یہ تھوڑی سی مٹھی پر آج یہ ختم ہو گیا تو پھر تیرا نام قیامت تک کوئی نہیں لے گا. نہیں، اللہ نے کہا مدد آ گئی. اللہ 1000 اللہ پاک نے کہا 1000 فرشتے اتار دیں. پھر ہماری 5000 اللہ کا 5000 فرشتے اتار دیں گے. ہاں، اللہ کی طاقت کو ساتھ لینا اصل ہے. وہ ایمان عمل سے ہے، دعوت سے ہے، وہ مجاہدے سے، مال سے، ملک سے نہیں ہے. اللہ کی مال ملک تو ان کے پاس تھا. اور اللہ پاک نے کہا یہ فرشتے تمہاری تسلی کے لیے میں خود میدان میں آ رہا ہوں کر کے. اللہ پاک لا الہ الا اللہ، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ غیر سے نہیں ہوتا. بدر میں بتا دیا، تجربہ کرا دیا، مشاہدہ کرا دیا. جیسے طالب علموں کو تجربہ کرواتے ہیں نا سائنسدان لوگ، یہ ملاؤ یہ ملاؤ، یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا. اللہ نے مشاہدہ کرایا، دیکھو یہ لا الہ الا اللہ. دوسرا جو نبی ہے محمد رسول اللہ. یہ دونوں کو یقین اندر جب تک نہیں اترے گا نا کام بنے گا نہیں. جسم صحیح استعمال ہوگا، کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا. تو موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پینے لگی تو ان کا بھی اب اس کی حضرت عائشہ نے کہا کہ تم یہی رہو گی، اب تمہیں یہ دیں گے وہ دیں گے. خوب کہ نہیں یہاں نہیں رہوں میں، اور ہی بچے ہیں، میں اپنے گھر پہ رہوں گی. اگر اس کی خدمت کرانی دودھ پلانا تو میرے گھر بھیجو. او اللہ نے کہا تھا تمہیں لوٹا دیں گے گھر پہ. اچھا بھائی لے جاؤ، ہمارا خیر خبر دے دے رہے نا، حال والے بتا دے رہے. اس کا بچے کا بہت پیارا بچہ ہے، حضرت آسیہ کہہ رہے مسلمان ہو گئی. خیر خبر ہوا، ہاں ٹھیک ہے وہ بتا دیں گے. اب خوب تحفے باہر جا رہے ہیں آ رہے ہیں کرو کے میں گھر سے. ہاں خوب مال آ رہا ہے کہ بھائی جب تک یہ دودھ پیے گا میرے پاس رہے گا. لے جاؤ بھائی، مگر حال ہے والے ہمارا بچہ ہے، ہمارے یہاں کی ٹھنڈک ہے. لوگ ہمارے یہاں کی ٹھنڈک ہے. اس لیے کلمہ لا الہ الا اللہ میں اقرار ہے، یہ ہم نے اللہ سے اقرار کر لیا ہے. اس کو پکا کرنا ہے، دعوت کے راستے سے نکل کے مجاہدے. اس کو پکا اقرار تو کر لیا زبان سے، دل سے کرنا ہے نا. اقرار باللسان، تصدیق دل سے تصدیق، دل سے تصدیق کرنا. دل کا ہے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ غیر سے انکار ہوتا ہے، سارے مشاہدے کا انکار.
اللہ کے چاہنے سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, زمین پہ ہم چلائیں گے اللہ نے امتحان کے لیے. جتنے اسباب اللہ نے پھیلا کے ہیں نا سارے, یہ اسباب پھیلائے ہوئے سارے پوری کائنات کو پھیلا کے, اسباب جو جتنی بھی ہے یہ مومن کے لیے اطمینان کے لیے نہیں ہے, امتحان کے لیے. ہاں بھائی میری ایک دکان سے 2 دکان ہو گئی, 2 دکان سے 4 دکان ہو گئی جناب, بڑی فیکٹری مال بن گیا اور ساری کئی شہروں میں ہو گیا, کئی ملکوں میں ہو گیا. اوہو, یہ تو سب امتحان بڑھتا جا رہا ہے. امتحان بڑھتا جا رہا ہے اس کا. چھوٹی دکان تھی, چھوٹا امتحان تھا, اور اس کا امتحان اور ایمان نہیں ہوگا اس کا اطمینان بڑھتا جائے گا. اب میرے پاس اتنا ہو گیا, میرے پاس اتنا ہو گیا, اتنا یہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ اتنا جو ہوا ہے تو امتحان کے لیے ہے. اس کو اللہ پوچھیں گے کیسے کمایا, کیسے خرچ کیا. امتحان ہوا نہیں ہوا. ہر نعمت اللہ نے جو دی ہے وہ امانت بھی ہے. جو نعمت, آنکھ کی نعمت, زبان کی نعمت, کان کی نعمت, مکان کی نعمت, کپڑوں کی نعمت, کھانے پینے کی نعمت, مختلف نعمت اللہ نے دی ہوئی انسانوں کو. تو یہ نعمت دی ہے, انسانوں کے لیے دی, انسانوں کو دی ہے, لیکن امانت بھی ہے, امتحان بھی ہوگا. امانت ہے یہ نہیں آپ کو جیسے چاہو آپ کو استعمال کر لو. اتنی بڑی نعمت اللہ نے دیکھنے کی دی ہے, اتنی بڑی نعمت سننے کی دی ہے. جو نہیں سنتا ہے, جو نہیں دیکھتا, اس سے پوچھو. جس کی آنکھ نہیں سے پوچھو کتنی بڑی نعمت ہے. کیا پتا ماں کی شکل کیسی, بیوی کی شکل کیسی, بچے کی شکل کیسی, بھائی کی شکل کیسی, دوست کی شکل کیسی. اللہ کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ پوچھیں گے یہ نعمت دی تھی, اس کا کیا کیا, حکم کے مطابق استعمال ہوا کہ نہیں. یہ دعوت کی محنت اس یقین کو پیدا کرنے کے لیے ہے. دوسرا جو اس کلمے ہے محمد الرسول اللہ, وہاں وحدانیت کا اقرار, یہاں رسالت کا اقرار. اللہ سے ہوتا ہے, اللہ غیر سے نہیں ہوتا. کیسے ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی ذات سے جو حکم نکلے ہے, جو بھی احکامات اللہ کی ذات سے نکلے ہیں وہ ظاہر کر کے دکھائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسے پورا کرو, تو کامیابی ملے گی دنیا اور آخرت میں. بتاؤ کتنی محنت کی ضرورت ہے اس یقین کو بنانے کی. عمل حکم اللہ کی ذات سے نکلا, طریقہ حضور سے ظاہر کرا صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں یہ نہیں کہ اپنے طریقے سے جیسا ہم چاہیں حکم پورا نہ, جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شعبے کے حکم کو, یعنی خالی نماز کا, خالی روزے کا, صرف یہی احکامات نہیں ہے, یہ عبادات کے احکام ہیں, بنیادی احکامات ہیں, نماز, روزہ, حج, زکات. یہ دین کی بنیاد ہے, اس کے بغیر دین نہیں. لیکن احکامات تو 24 گھنٹے کی زندگی میں, زندگی کے ہر شعبے کے احکامات ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات بتائے بھی اور کر کے سمجھائے بھی ہیں. بھائی کسی دعوت, بھائی ہم نماز پڑھتے ہیں, بھائی تو ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے نماز پڑھتے, باقی احکامات کہاں گئے؟ کمائی کا حکم, خرچ کا حکم, مکان کے بنانے کا حکم, ملازمت کا حکم, نوکری کا حکم, بادشاہت کا حکم, وزارت کا حکم, احکامات, ایسے کرو, نبی نے طریقہ بتایا. معاملات کے احکامات, معاشرت کے احکامات, اخلاق کے احکامات, حقوق کی ادائیگی. تو اس کی سب کی چھٹی پر نماز پڑھنا چاہیے. اللہ کا شکر ہے, احسان ہے, کرم ہے. باقی ہر شعبے کے حکم,
سب سے بڑا حکم نماز کا ہے، سب سے بڑا حکم نماز کا ہے۔ نماز کا نمبر اس لیے ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جتنے احکامات ہماری طرف متوجہ ہیں، اس نمبر سے مطلب ہے کہ جتنے احکامات ہماری طرف متوجہ ہیں، کیونکہ سب سے بڑا حکم نماز کا ہے، اس کے بعد جتنے بھی احکامات ہیں جو ہماری طرف متوجہ ہیں، ان حکموں کو، ان احکامات کو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پورا کرنے والے بنے، تب کامیابی ملے گی دنیا اور آخرت میں۔ اس لیے حقوق کی ادائیگی، اب نماز، اب یہ یقین ہو، اب یہ یقین دوسرا یقین بنانا ہے رسالت کا، اللہ کے حکم کا، اللہ کی طاقت قدرت کا، کہ حضور کے طریقے میں ہی کامیابی ہے۔ اس یقین کو بھی سیکھنا ہوگا۔ ایک ہے حضور کا طریقہ سیکھنا، ایک ہے حضور کے طریقے میں کامیابی کے یقین کو سیکھنا۔ حضور کے طریقے میں کامیابی کے یقین کو، صرف طریقہ سیکھ لیا، کامیابی کا یقین میں آیا تو کبھی کرے گا کبھی نہیں کرے گا، اور کامیابی کا یقین حضور کے طریقے میں آ گیا تو چھوٹی سے چھوٹی سنت بظاہر دیکھنے میں تو وہ بھی اس سے خطا نہیں ہو سکتی، کیونکہ حضور کے طریقے میں کامیابی کا یقین آ گیا، یقین کی محنت آئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس اب کوئی طریقہ نہیں چلے گا، اب کاروبار کریں گے تو حضور کے بتائے ہوئے طریقے پر، اللہ کا حکم ہوگا، نبی کا طریقہ ہوگا، ملازمت کریں گے تو حضور کے بتائے ہوئے طریقے پر، شادی کریں گے تو حضور کے بتائے ہوئے طریقے پر، معاملات کریں گے تو حضور کے بتائے ہوئے طریقے پر، یہاں تک کہ گھر میں داخل ہونا، گھر سے باہر، یہاں تک کہ استنجا کی سنت بھی حضور کے طریقے پہ، تو ساتوں آسمان زمین سے زیادہ قیمتی ہے، اس میں کامیابی کا یقین ہو۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے نکلنے والے جو اعمال ہیں، جو طریقے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر وہ مٹی جو قبر کی لگی ہوئی ہے، وہ مٹی اللہ کے گھر سے زیادہ قیمتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے نکلنے والے اعمال کتنے قیمتی ہوں گے؟ کہ معلوم کرنا پڑے گا بھائی، ماں کا کیا حق ہے، باپ کا کیا حق ہے، رشتہ داروں کا کیا حق ہے، پڑوسی کا کیا حق ہے، گاہک کا کیا حق ہے، مالک جو دارالحقوق ہے، یہ اللہ کا کیا حق ہے، اللہ کے حق کو کیسے پورا کرے، مخلوق کے حق کو کیسے پورا کرے، کیونکہ دنیا دارالحقوق بنائی اللہ پاک نے، اور آخرت دارالاجور بنائی ہے، وہ اجر کی جگہ ہے، حقوق کی جگہ ہے، اس لیے ایک ایک کا حق ادا کرنا ہوگا۔ ایسے نہیں کہ 24 گھنٹے کی زندگی کا پورا نظام دیا گیا ہے، اور یہ بات خود اپنے اندر بھی اترے، اور ساری انسانیت، کیونکہ اس کے بغیر کامیابی ممکن ہی نہیں ہے، چاہے ساری دنیا کی بادشاہی کیوں نہ مل جائے۔ کوئی اس سے ہٹ کر چاہے کامیابی لینا تو یہ وقتی تو ہو سکتی ہے، وقتی تو ہو سکتی ہے، جیسے قارون کو وقتی ملی، فرعون کو وقتی ملی، نمرود کو وقتی ملی، قوم عاد، قوم صالح، اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا ہر جگہ۔ نبی کی بات کو نہیں مانو گے ہلاک۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہلاک ویسے تو نہیں کریں گے، لیکن جھٹکے تو لگیں گے تاکہ رجوع کرے، تو ایمان والا رجوع کرے گا، جس کا ایمان صحیح ہو، ایمان نہیں ہوگا وہ رجوع نہیں کرے گا اللہ کی طرف، پھر مخلوق میں گھسے گا، وہاں سے ہونے کا یقین سمجھے گا۔ پچھلی قوموں کو تو اللہ پاک چھوڑتے نہیں تھے نا، وقت مقررہ تک محنت کراتے تھے انبیاء علیہ السلام سے،
وقت مقرر ہوتا ہے، اللہ نے وقت طے کیا ہوتا ہے. نبی آتے تھے، محنت کرتے تھے. اور نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں 950 سال اپنی قوم میں رہے، 950 سال. اور 950 سال اللہ کی طرف بھی بلاتے رہے، اللہ کے حکموں کی طرف بلاتے رہے، اللہ کے حکموں میں کامیابی بتاتے رہے. 950 سال چلے کے لیے نہیں، 4 مہینے کی، یا 4 مہینہ چلا، سال 7 مہینے بہت بھاری لگ رہا ہے ہم لوگ. اور لوگ کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی انگلیاں ٹھوس رہا ہے. مرنے والا وصیت کر کے جا رہا ہے کہ ان کی بات مت سنیو. گھبرائے نہیں، دن رات ہر اللہ سے. اب ایک وقت ہوتی ہے نا، خوب دن رات اللہ کی طرف بلاتے رہے. اللہ سے کہہ رہے اللہ نے کو دن میں بلایا، رات میں بلایا، انفرادی بلایا، اجتماعی بھی بلایا، خاموشی بھی بلایا، یہ اللہ سنتے نہیں. 950 سال کی بات ہے، یہ اللہ سنتے نہیں. اب حساب کتاب کر دیں، سنتے نہیں. اچھا اللہ اگر ان کو پانی کا عذاب آئے گا بس خبر دے دو اور تم کشتی بناؤ، اور یہ تمہارے متبعین ہیں ان کو بیٹھا لینا. تو کتنے تھے متبعین؟ 950 سال میں کتنے بنے متبعین اتباع کرنے والے؟ 100 بھی پورے نہیں تھے کہ بس یہی بچیں گے، باقی سب ختم، سب کو ہلاک کریں گے، بس یہی بچیں گے، یہی کامیاب ہوں گے، باقی سب کو جائے نبی کا بیٹے ہی کیوں نہ ہو. بیٹے سے کہہ رہے نوح علیہ السلام آجا بچہ، آ جاؤ، آج کوئی بچانے والے نہیں، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. آج کوئی بچانے والا نہیں. اللہ نے اس کو بھی غلط کر دیا. صرف وہ 80-82 جو روایت میں آتی ہے، علماء صحیح بتائیں گے، وہ بس پانی کا عذاب آیا تو پانی کا عذاب ایسا نہیں آیا صرف جیسے سیلاب خالی نہ، پانی دیوار سے بھی، درخت سے بھی، تندور سے بھی، اوپر سے بھی، نیچے سے بھی، چاروں طرف سے پانی پانی، اللہ کے خزانے سے. اس لیے اللہ کے پاس لامحدود خزانے ہیں، سب محتاج ہے اللہ کے. وہ پانی میں فرشتہ جو کھڑا ہوا نا، اللہ پاک نے کھڑا کیا، وہ بھی اللہ کا محتاج ہے. اللہ کے حکم کے بغیر وہ پانی نہیں چھوڑ سکتا، اور اپنی مرضی سے چھوڑنا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو چھوڑ ہی نہیں سکتا. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ سور، اسرافیل علیہ السلام سور لے کے کھڑے میں جب سے پیدا ہوئے، جب سے دنیا بنی پڑے ہوئے، اللہ حکم دیں گے تو پھونک دیں گے اس کو. تو اللہ کے حکم کے انتظار میں کھڑے ہوئے، وہ پھونکیں گے، جب وہ سور پھونکیں گے تو ساری دنیا ختم. اپنی مرضی سے نہیں پھونک سکتے. ہم اپنی مرضی، کوئی مخلوق اپنی مرضی نہیں کرتی سوائے انسان کے اور جن کے. جس کو جہاں اللہ نے، چاہے فرشتہ ہو، چاہے نباتہ ہو، جانور، حیوان، کوئی بھی ہو، اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی نہیں چلتا. یہ نہیں کہ شیر کہے گا آج میرا جی گھاس کھانے کو چاہ رہا ہے، نہ. بکری کہے میرا جی آج گوشت کھانے کو چاہ رہا ہے، نہ. جس پر اللہ نے بنا دیا اس پہ اپنی مرضی نہیں چلے گی. اب برابر اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہر مخلوق. ایک انسان ہے غافل ہے، غافل ہوتا ہے. غفلت کیوں آتی ہے؟ غفلت کیوں؟ اللہ سے غافل کیوں ہوتا ہے انسان؟ حالانکہ نبی آگے بتا رہے، سمجھا رہے. اللہ سے غافل کرنے میں جو اللہ پاک نے نعمتیں دی ہیں نا، نعمت اسباب، اس میں ایک تاثیر یہ ہے کہ یہ اللہ سے غافل کرتی ہے. ایک تاثیر یہ بھی ہے، اس لیے بچنا چاہیے کہ اللہ سے غفلت نہ آ جائے. سونے چاندی کی چمک میں، مال کی چمک میں، مال کی بڑھوتری میں، کہ اللہ سے غفلت نہ آ جائے، اس سے بچتے رہنا چاہیے. دعوت کا کام کریں گے تو غافل نہیں رہیں گے، غافل ہو سکتے ہیں. غافل ہوئے تو حکم ٹوٹے گا، ہاں حکم ٹوٹے تو بربادی آئے گی. اس لیے اللہ سے غافل نہیں ہوں گے.
کسی لمحے بھی غافل نہیں. جب غافل ہو گئے تو غفلت میں ہی تو حکم ٹوٹتا ہے. غفلت سے نکالنے کی محنت ہے. دین اللہ نے دیا ہے اور اس امت پہ نوح علیہ السلام کسی بتا تو سب ہلاک ہو گئے. 80-82 بچے کشتی میں, اوپر آ گئی کشتی, پھر رہی ہے ساری سب اندر پانی میں. پوری کرۂ ارض پر, پوری زمین پر بس 80-82 جو بھی جتنی بھی تعداد تھی 100 سے کم تھے. اس کے علاوہ کوئی نہیں بچا, کوئی آدمی نہیں بچا, انسان ہی نہیں بچا کوئی. پھر وہاں سے نسل چلی آگے, پھر محنت ختم ہو گئی, نبی چلے گئے, پھر انہی میں سے بگڑنا شروع ہوگا آہستہ آہستہ. بگڑنے کے جو سب سے بڑا سبب ہے وہ محنت کا چھوٹ جانا ہے. اور دین کی حیات اور بقا میں سب سے بڑا سبب ہے یہ دعوت اللہ کا کام. یہ ہے سبب جو اس کے چھوٹے گا, دعوت کی محنت چھوٹے گی, غفلت آئے گی, دین نکلے گا. اور دین نکلے گا مصیبت آئے گی دنیا میں بھی آخرت میں. یہ تو سارے دنیا کے انسانوں کو بتانا تھا ہمیں, ہم خود ہی غافل ہو گئے. یہ تو اب تو ہم وہ اس محنت کو سیکھ رہے ہیں کہ وہ یقین ہمارا بن جائے, وہ اعمال ہمارے بن جائیں, کہ ہمارے اعمال ساری دنیا والے دیکھیں, ہمارے یقین ساری دنیا والے دیکھیں, تاکہ وہ اس طرف کھینچے ہوئے ہمیں. ابھی تو ہے ایسے بہت سے لوگ جو براہ راست اللہ سے اپنے کام کروا لیتے ہیں جماعتوں میں نکل کر. ابھی بہت سے لوگ ایسے ہیں, ایسے بھی ہے کہ بھائی وہ جماعت گئی, ابھی وہ گیس نہیں, اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا. حاجی صاحب پوچھتے تھے یہ بتاؤ کہ تم میں سے اللہ سے رجوع کر کے کس نے کام کروایا؟ تو یہ تو اللہ سے رجوع کر کے 313 تھے نا بابا بدر میں, تو اللہ سے رجوع کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اتنی صحابہ نے کہا بھی آپ کہیں تو ہم سواری لے, آپ نے ہتھیار نہیں, اسی حال میں یہاں پہ. اب جہاں اللہ سے رجوع کرنے کا موقع ملتا ہے تاکہ یقین بڑھے, وہی ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو بھائی گیس نہیں ہے, اب کیسے کھانا پکے گا, چلو کسی سے معلوم کرتے ہیں. او ہو, جناب یہاں کہاں ملے گی گیس؟ نہیں صاحب, ہمارے گھر چولہا, آ جائیے, آپ ہمیں آٹا بھجوا دیں, ہم پکا دیں گے. چلو بھائی, دل کا سوال ہو گیا. تو ساری محنت ہے اللہ سے تعلق بنانے کی, اللہ سے رجوع کرنے کی, اللہ کے حکم پر آنے کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقے پانے کی, اللہ کی مدد کو لینے کی. جیسے لیا صحابہ نے لیا, جیسے انبیاء علیہ السلام ساتھ ہے, صحابہ کا قیامت تک کا اللہ کا وعدہ ہے کہ دعوت عبادت جمع ہوگی, مدد ہماری آتی رہے گی, اور ظاہر کے خلاف آئے گی. ظاہر کے خلاف مدد اللہ کی آتی ہے. آئی نہیں آئی صحابہ کے ساتھ, انبیاء کے ساتھ ظاہر کے خلاف آئی نہیں آئی. وہ ظاہر کے خلاف بھی تو آئی کہ جب کھانا ختم, اب ایک کھجور مل رہی ہے, اب اتنا تبوک کا سفر کھانا, اب سب توشہ ختم ہو رہا ہے. آپ امیر نے کہا بھائی سب کا توشہ جمع کرو, سب کو جمع کر لیا, ایک جگہ ہو گیا. اب ایک کھجور سارے دن میں 24 گھنٹے میں ایک کھجور, 24 گھنٹے میں ایک کھجور ہے, 24 گھنٹے میں ایک کھجور. کسی نے پوچھا کہ ایک کھجور سے کیا ہوتا ہوگا؟ کہنے لگے اس کی قیمت تو جب پتہ چلی جب وہ بھی نہیں ملتی. ہاں اچھا, اب مجاہدہ ہوا, حکم پورا ہوا, امیر کے اطاعت میں چلے, امیر کی مان کے چلے, سب نے جمع کر دیا, اب سب ہو گیا نا. اب اللہ کے دعوت کے کام پہ نکلے ہوئے, اب اللہ نے ظاہر کے خلاف کر کے دکھایا. اور صحابہ جا رہے سمندر کے کنارے, مولانا نذیر اقبال صاحب روزانہ اس واقعے کو سناتے ہیں, ہر مجلس میں سناتے ہیں. اب سمندر کے کنارے سفر ہو رہا ہے, اور دیکھا صاحب جماعت نے دیکھا صحابہ کی کہ پہاڑ ہے سامنے, پہاڑ قریب گئے تو پہاڑ نہیں تھی, وہ مچھلی تھی.
وہ مچھلی تھی، پہاڑ ڈر رہا تھا. اب اللہ نے ظاہر کے خلاف اتنی بڑی مچھلی لا کے باہر کھڑی کر دی کہ لوگ کھاؤ، مزے کرو. لا سکتا تھا کوئی پکڑ کے اس کو؟ اتنی بڑی آنکھ، اس کی چربی نکال، 70 آدمی اس کی آنکھ میں گھس گئے چربی نکالنے کے لیے. 70 آدمی، بہت بڑا کمرہ ہوتا ہے نا، اتنا بڑی آنکھ کی ایک، کتنی بڑی مچھلی. ظاہر کے خلاف سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ لشکر. اب دیکھا رومیوں نے، ایرانیوں نے دیکھا کہ لشکر آ رہا ہے، اب ان سے بچے کیسے؟ ان سے بچے ایسے کہ دریا پار ہی نہ کر سکے. تو کیا کرنا چاہیے کہ یہاں سے کشتیاں سب ہٹا دو، یہاں سے کشتیاں سب ہٹا دو. یہی واقعہ بہت سنا تھا. مولانا سب سارا راستہ بند کر دیا، نہ اس طرف آئیں گے، نہ ہم پر حملہ کریں گے، نہ کامیاب ہوں گے. اب یہ باطل کی چال، اللہ کو نہیں جانتے تھے. صحابہ اللہ کو جانتے تھے. ہم بھی جان جائیں نا تو ہمارے مسئلے بھی ایسے حل ہو. لیکن جاننے میں تھوڑا مجاہدہ تو آئے گا. ایسے نہیں صحابہ پہلے مجاہدہ بہت آیا، لیکن مجاہدے کے بعد مشاہدہ، مجاہدے کے بعد مجاہدہ مشاہدے کی کنجی ہے. مجاہدہ وغیرہ چلے میں تھک جاتے ہیں، 4 مہینے میں تھک جاتے ہیں، کیا ہوگا؟ روزانہ مسجد کے وقت میں ہی تھک جاتے ہیں. اللہ میں معاف کرے. مجاہدہ اتنا مجاہدہ کرے نا کہ وقت طے کر لیں کہ یہ مجاہدہ ہے. اب یہ وقت طے کر لیا، اس وقت میں کسی کام کو نہیں کریں گے، یہ مجاہدہ ہے. آج کا یہ مجاہدہ ہے کہ مسجد کا وقت طے کر لیا، چلے کا وقت طے کر لیا، سیروزے کا وقت طے کر لیا. الف بات. یہ اس سے کم کیا ہو سکتا ہے کہ مہینے میں 3 سال میں چلا، روزانہ کے 2.5 گھنٹے؟ اس سے کم کہاں سے؟ بتاؤ یقین کیسے بنے گا؟ وہاں یقین کی بات چل رہی ہے کہ صحابہ جیسے ایمان لائے ویسا ایمان لاؤ. اللہ پاک فرما رہے ہیں ایسا ایمان لاؤ، ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ. اللہ پاک قرآن میں ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ لائے. اور ہم 2.5 گھنٹے 3 دن سے ایمان بنا رہے ہیں. تو اللہ کو یہی قبول ہو جائے تو بننا شروع ہو جائے گا. لیکن مجاہدہ تو کرے. اور 2.5 گھنٹے میں دوست آ گیا، یار امیر صاحب آج تھوڑا کام پڑ گیا. ارے ٹھیک ہے، وہ مہینے میں 3 دن، تیسرا ہفتہ طے کیا ہوا تھا، وہ امیر صاحب بالکل پکا ارادہ تھا، وہ مہمان آ گئے. ارے اب کیسے یقین بنے گا بتاؤ؟ ظاہر پہ چل پڑے نا. حالانکہ ظاہر کے خلاف چلنے پر ایمان کی بننے کی ابتدا ہوگی. ظاہر کے خلاف چلنے پر ایمان بننا شروع ہوگا. تو ظاہر کے خلاف اللہ کی مدد آئے گی. پھر جیسے ان کی لشکر پر وہ ساری کشتیاں ہٹا لی، ساری کشتیاں، کوئی پل وول کچھ نہیں. اب ادھر تجلا ٹھاٹے مار رہا ہے، ٹھاٹے مار رہا ہے. اب کیا کریں امیر صاحب؟ کہتے ہیں ہم لوگ جیسے امیر صاحب کیا کریں، واپس چلو. ہم لوگ امیر صاحب کوئی سواری واری نہیں ہے تو جا نہیں سکتے، بہت مسئلہ ہے. نہیں، امیر کہہ رہا یا اللہ یہ سمندر ہے تیرے لیے تو قطرہ ہے، جیسے قطرہ میں تو سمندر. اللہ اکبر. اور امیر نے کہا میں گھوڑا اتاروں، میرے پیچھے سب آ جانا. بس اب وہ سب لشکر پورا دریا پر چل رہا ہے. ظاہر کے خلاف ہوا نہیں ہوا، دریا پر گھوڑے چل رہے ہیں، دریا پر گھوڑے چل رہے ہیں. وہ قسم کھا رہے تھے کہ ہمارے گھوڑے کے سونب تک نہیں گیلے ہوئے. اللہ کی قدرت. اللہ کو ساتھ لینے کے لیے، اللہ کی مدد کو اتارنے کے لیے 2 چیزیں جمع کرنی ہیں، دعوت اور عبادت. عبادت صرف نماز ہو، 24 گھنٹے کی زندگی عبادت بن سکتی ہے، بنی ہے، عبادت ہے. عمل اللہ کے حکم کے مطابق ہے، نبی کے طریقے صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے، یہ عبادت ہے. یہودی نے پوچھا علی کہ تم کتنے گھنٹے بات کرتے ہو؟ کہتے ہم تو 24 گھنٹے کرتے ہیں. کہ تم کھاتے نہیں ہو، پیتے نہیں ہو، سوتے نہیں ہو؟ کیا ہم سب کرتے ہیں، لیکن ہم نبی کے طریقے پہ، اللہ کے حکم پہ کرتے ہیں، سب عبادت بن جاتی ہے.
تو تبلیغ اس میں مشق ہے نہیں ہماری ہے. اب وہ جو گھوڑے دیکھے انہوں نے تو ایرانی دور سے اوف اوف کہہ رہے یہ انسان نہیں ہے، یہ دیو ہے، جن ہے، جن. یہ انسان ہو ہی نہیں سکتے. اب بتاؤ ان کو کیا پتا اللہ نے ایسے کر دیں. ان کو صالح علیہ السلام کی قوم کو کیا پتا تھا؟ کیونکہ انہوں نے کہا اب نبی سے کہا تمہارے اللہ تو طاقتور ہے، جو پیدا کرنے والے ہیں، تو اس پہاڑی سے تمہارے اللہ اونٹ پیدا کر دے، اونٹی پیدا کر دے. بتاؤ یہ وہی سوال کر رہے ہیں کہ اللہ نے یہ کر ہی نہیں سکیں گے. کئی پہاڑ سے اونٹی بھی پیدا ہوتی ہے. ان کو تو یہ پکا یقین تھا کہ اس میں یہ کر نہیں سکیں گے. اچھا پہاڑ سے اٹھنی کہاں پیدا کر کے دکھاؤ، اللہ سے کہو. تو دعا مانگی اللہ نے وہ پہاڑ سے اونٹی چلی آ رہی ہے، زندہ اونٹی چلی آ رہی ہے پہاڑ سے. تو دریا پہ گھوڑے بگانا ہے، ہوا میں چلانا، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ ساری مخلوق اس نے پیدا کی، اس کے تابع ہے نا، اس کے حکم کے تابع ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ ہم ڈر جاتے ہو کیا ہوگا، تھوڑا سا یہی وہ کیا ہوگا نا، وہ میں پھنس جاتے ہیں، جو رہ جاتے ہیں. اللہ پہ بھروسہ، ایمان اور عمل دعوت کے ساتھ جب بننا شروع ہوگا اور دعوت چلے گی اور ساری دنیا میں دین کو پھیلانے کی محنت ہوگی اور ساری دنیا میں جانے کی نیت ہوگی، اللہ پاک کی غیبی مدد قیامت تک کے لیے. اب کرے تو ہم کر رہے، کرنے والے کر رہے ماشاء اللہ. کھانے کو پورا نہیں ہے گھر میں، 7 سفر ہوئے ہوئے، گھر نہیں ہے اپنا، 7 سفر ہوئے ہوئے. گشت نہیں چھوٹا زندگی میں، کبھی سیر روزہ نہیں چھوٹا. اچھا اللہ ان کی برکت سے تو ہم لوگ چل رہے ہیں. یہ جو ساری دنیا میں جو کام پھیل گیا ایسے تھوڑی، یہ کرنے والے لوگ موجود ہیں. آپ حضرات میں سب بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ. اس لیے یہ محنت ہے، یہ تو ابتدائی محنت ہے. یہ 6 صفات کی کہتے ہیں تبلیغ، 6 صفات کی محنت ہے. کلمہ، نماز، علم، ذکر، اکرام المسلم، اخلاص، دعوت کی محنت. یہ ہے نا، یہ اس ایک ایک نمبر کی اللہ کے راستے میں پھر پھر کر ایک ایک نمبر کی حقیقت کو دل میں اتارنا ہے، تب بات بنے گی. پھر گننے کو یا یاد کرنے کو 6 نمبر نہیں کہتے. کلمے کی حقیقت کلمے کی دعوت سے، نماز کی حقیقت نماز کی دعوت سے، علم کی حقیقت علم کی دعوت سے، ذکر کی حقیقت ذکر کی دعوت سے، اخلاق کی حقیقت اخلاق کی دعوت سے آئے گی. کہ اس لیے میں دعوت دے رہا ہوں، کلمے کی دعوت میں اس لیے دے رہا ہوں کہ اس کلمے کی حقیقت میرے اندر اترے. اگر یہ نیت نہ کی کہ میں دعوت دینے جا رہا ہوں، روزانہ کہتے 2.5 گھنٹے میں دعوت دو، تو کاہے کے لیے دو؟ کہ اپنے یقین کو درست کرنے کے لیے دو، دوسروں کو تیار کرو اس پر. یہ تو دعوت اپنے اندر حقیقت پیدا کرنے کے لیے ہے. دوسرے کو تو ہم صرف تیار کر رہے ہیں اس محنت کے لیے. جب وہ کرے گا تو اس کے اندر بھی حقیقت آئے گی. اس لیے اپنی اصلاح کی نیت سے داعی کی اصلاح، اپنی اصلاح کی جب تک داعی نیت کرتا ہے اس کی اصلاح ہوتی رہتی ہے. اگر داعی کی اصلاح کی اپنی اصلاح کی نیت نہ ہوئی تو دوسرے کی اصلاح کی نیت ہو جائے گی. اگر داعی کی اپنی اصلاح کی نیت نہ ہوئی تو دوسرے کی اصلاح کی نیت ہو جائے گی، تو اس کی دعوت سے نہ اس کو فائدہ ہوگا نہ سننے والے کو. اس لیے کلمے کی دعوت روز، نماز کی حقیقت کی دعوت روز. نماز کی اب نماز ایک ایک جز، نماز کی ایک ایک جز کی دعوت، کہ گھر سے وضو کرنے پر کیا ملے گا، مسجد میں جانے پہ کیا ملے گا، مسجد میں داخل ہو گئے سنت طریقے سے کیا ملے گا، نماز کے انتظار میں بیٹھیں گے کیا ملے گا، جماعت سے پڑھیں گے کیا ملے گا، پہلی صف میں کیا ملے گا. اب یہ دعوت کیوں دے رہے ہیں؟ تاکہ اس کی حقیقت میرے اندر آوے. اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اللہ کے حکموں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پورا کریں گے، دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی. اس کی دعوت روزانہ تاکہ اندر اترے. کہ نماز
کہ نماز کو اتنی نماز کی دعوت دو، اتنی نماز کی دعوت ہے کہ نماز سے اطاعت مقصود ہے، کہ نماز میں اگر اطاعت نہیں آئی تو نماز کے باہر اطاعت کیسے آ سکتی ہے؟ اگر یہ نماز میں اللہ سے غافل ہے تو دکان پہ اللہ سے غافل کیوں نہ ہوگا؟ ہم دعوت دینے جائیں، کیا دعوت دی کہ اس کو چلنے کے لیے تیار کیا ہے؟ وہ دعوت کیا دی کہ وہ چلنے کے لیے تیار کیا ہے؟ یہ روزانہ کی ملاقات جو ہے، روزانہ کی ملاقات، یہ ہے نا روزانہ ملاقات، گھر گھر سے فر جب اجتماع ہونے والا ہے، تاریخ مل گئی، تاریخ نہیں ملی ابھی، اجتماع ہو گیا طے، اجتماع طے ہو گیا تو کب ہوگا اجتماع؟ ہے ہاں، یہ گڑبڑ ہے، اجتماع شروع ہو گیا آپ کرو فرمائیں، وہ تو ختم ہونے کی تاریخ ہوگی، اجتماع طے ہوا یعنی شروع ہو گیا۔ آپ کہہ رہے ہو کہ ہم کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ فروری میں ہوگا، تو ختم ہونے کی تاریخ تھی، اجتماع تو شروع ہو گیا، اجتماع کی محنت، اجتماع پر اجتماع شروع ہو گیا تو اجتماع کی محنت شروع۔ اجتماع کی محنت میں کیا ہے کہ اجتماع ہوگا تو محنت کریں گے، یہ تو محنت کرنے کی عادت ڈالنے کے لیے، ورنہ اجتماع نہیں ہوگا تو محنت نہیں کریں گے۔ محنت کیا ہے کہ گھر گھر کے فرد کو محنت، ایک تو محنت ہے 6 صفات اپنے اندر پیدا کرنا، مقام پر بھی نکل کر بھی، ابھی 2 بات آئی، 2 3 آئے، اپنے اندر پیدا کرنا مقام پر بھی اور نکل کر بھی، اور 6 صفات، 6 کی 6 صفات حقیقت کے ساتھ اندر آویں۔ 6ٹھی صفت جو دعوت کی محنت ہے اس کی بھی حقیقت آئے کہ بصیرت کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہ دعوت کا کام اللہ نے اس امت کے ذمے لگایا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ پاک صاحب کہہ رہے ہیں، کہہ دیے، اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ کہہ دیجئے کہ یہ ہے میرا راستہ، یہ ہے میرا راستہ، کہ اللہ کی طرف بلاتا ہوں پورے یقین کے ساتھ، ہے نہیں بس ایسی سوچ، پورے یقین کے ساتھ۔ بصیرت کا مطلب یہ ہے کہ نبی ہونے کا بھی یقین ہے، دعوت دینے کا بھی یقین، کہ پوری بصیرت کے ساتھ کہ میرا راستہ ہے اللہ کی طرف بلانا۔ آپ کہہ دیجئے لوگوں سے یہ میرا ہے راستہ، اللہ کی طرف بلانا بصیرت کے ساتھ، یعنی پورے یقین کے ساتھ کہ یہی راستہ ہے بس۔ اور کس کا ہے؟ میرا بھی اور میرے بولو ہے اتباع کرنے والوں کا۔ تو اتباع کرنے والے ہم سب ہیں کہ نہیں؟ ہر کلمہ پڑھنے والا اتباع کرنے والا ہے کہ نہیں؟ تو سب کا کام ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب بولو، حکم ہے تو اجتماع آ گیا۔ اب کیا اجتماع کی محنت، یہ تو ہمیں ابھارنے کے لیے ہوتا ہے کہ بھئی اجتماع پر یہ محنت کچھ بڑھا دے تاکہ محنت کی عادی بنے، ورنہ محنت تو ہماری، ہمیں قرآن بتا رہا ہے کہ محنت تمہارے ذمہ ہے۔ قرآن بتا رہا ہے محنت تمہارے ذمہ ہے، کوئی نبی نہیں آیا۔ یہ ختم نبوت کی برکت سے یہ امت پیدا کی گئی ہے، مبعوث کی گئی ہے، بھیجی گئی ہے، نکالی گئی ہے، بہت سارے ہیں، بھیجی گئی امت ختم نبوت کی برکت سے۔ اللہ نے نبی والا کام اس امت کو ذمہ لگا دیا۔ ابھی اپنے آپ کو پتہ نہیں ہم کیا سمجھتے ہیں، کوئی زمیندار سمجھتا ہے، کوئی بادشاہ، کوئی وزیر، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، اپنی نسبتیں قائم کی گئی۔ اتنی اعلیٰ نسبت کو چھوڑ کر گھٹیا نسبت پر اتنی اعلیٰ نسبت بنائی اس امت کی اللہ نے کہ نبی والا کام دے، نبی والے کام کی نسبت دے دی۔ تو اب اجتماع محنت کے لیے مشق ہے۔ کیا مطلب؟ اجتماع شروع ہو گیا، اجتماع شروع ہو گیا تو اجتماع پہ محنت میں خوب قربانی بڑھانی پڑتی ہے۔
اپنے اشغال سے اپنے وقت نکالنا پڑتا ہے، شغل سے وقت نکالنا پڑتا ہے. تھوڑی کہ جیسا عام دنوں میں کر رہے تھے ویسے اجتماع بھی کریں، اجتماع کی محنت میں بھی ایسی کرنا. اب جتنا وقت نکال سکتے ہیں اللہ توفیق دے تو اب اجتماع تک کوئی کام ہی نہ کرے، کیا ہو جائے گا؟ ہم دیکھا ہم نے ایک مہینے کی چھٹی لے لیتے ہیں لوگ بچی کی شادی پر، مکان کے بنانے پر. لیتے نہیں لیتے کہ مکان بنانا ہے، فرصت نہیں ہے، بالکل مکان کھڑے ہو کے بنوانا پڑے گا جو ٹھیک بنے، تو چھٹی دے دو ایک مہینے کی. تو کہ بچی کی شادی ہے، تیاری کرنی ہے، جائز کریے فلاں یہ وہ کرنا ہے، انتظامات سارے کرنے ہیں، چھٹی دے دو لوگ. اب اجتماع ہونے والا تو چھٹی نہیں ملتی، ہم کیا کریں، ہم تو تیار ہیں. تو دکان سے چھٹی مانگنی پڑتی ہے کیا؟ یہ چھٹی کرنی پڑتی ہے. کہ بھائی 8 گھنٹے 10 گھنٹے دیتے تھے، اب 2-4 گھنٹے میں جائیں گے. 2-4 گھنٹے اللہ کرے تو وہ بھی چھوڑ دے، کیا ہے کہ مہینے بند رہے گی دکان تو کیا فرق پڑ جاتا ہے. 1 سال کے روزے کا انتظام تو پہلے ہوا ہو. خیر اتنی ہمت نہیں تو بھائی جاؤ تھوڑی دیر کام کر کے باقی سارا مسجد کو. تو کس لیے کہ ہر گھر کے ہر فرد سے ملاقات، ہر گھر کے ہم گشت پہ جاتے ہیں، محمد احمد صاحب ہیں نہیں ہے، واپس آ گئے. ہم عبداللہ بھی رہتے ہیں، عبدالرحمان بھی رہتے ہیں، ان کا پوچھا ہی نہیں. ایک تو نام جانتے اس کا پوچھا، انہوں نے کہا نہیں ہے، چلو واپس. ابھی 2 آدمی جو رہتے ہیں وہ ان کا کون پوچھے گا کہ ان کا نام ہی نہیں لیا، ان کا نہ سنا. ایک سے ملاقات ہوئی تو اسی سے مل رہا ہے بس، وہ ہے نہیں، چلا گا واپس. تو بھائی باقی سے تو گھر کے ہر فرد سے، گھر کے ہر فرد سے ملاقات کرنا اور ہر فرد کو اللہ کے راستے میں نکالنے کے لیے تیار کرنا. کہ نکلیں گے، جب نکلیں گے تو سمجھ میں آئے گی کہ یہ صفات پیدا کرنی ہے، دعوت اور عبادت کو جمع کرنا ہے، پھر اللہ کی مدد کو کروانا ہے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی لینی ہے. ٹھیک ہے، یہ اجتماع تھا. اور گھر سے آدمی نکالنا تو 2000 جماعت، ہم 2000 کا تعین کیوں کریں؟ 2000 تو پوری کراچی میں 2000، ہم 2000 کا تعین کریں. ہم نے تو مسجد کی جماعت نیت کرے کہ ہر گھر کے ہر فرد جماعت، ہر گھر کے ہر فرد کو اللہ کے راستے میں نکالنا. یہ نیت کر کے محنت کرے، مجاہدہ کرے، اللہ سے رو رو کے دعا مانگے، اور کیا کرنا کریں گے تو اللہ پاک. لیکن یہ اصل قربانی تو اللہ پاک کو ہماری قربانی کی کیا ضرورت ہے؟ یا اللہ پاک کو ہدایت دینے کے لیے ہماری کیا ضرورت، یا محنت کی کیا ضرورت، یا نبی کی اللہ کو کیا ضرورت ہدایت دینے کے لیے؟ اللہ پاک نے تو بہانے بنائے ہمیں دینے کے لیے کہ تم ایک گشت کرو یہ دے دیں گے، ایک دعوت کا بول لو یہ دے دیں گے، اور جنت میں تمہارا یہ مقام ہو جائے گا، اور دنیا میں تمہارے ساتھ یہ تو بہانے ہیں سارے اللہ کے دینے کے. ہے تو اس کو تو خوب جوش کے ساتھ کرنا چاہیے. ایمان بنے گا جب اللہ کے غیبی خزانوں پر یقین بنے گا. اللہ سے ہوتا ہے، اللہ غیر سے نہیں. جب یقین بنے گا تو کب بنے گا؟ کہ جب مجاہدہ کریں گے تو بنے گا. پھر مشاہدہ کر لینا، پھر دیکھو، پھر دیکھیں کیسے جاتے ہیں اللہ کے راستے میں دھنادھن. لکھو میرا نام ساتھ میں لے، لکھو میرا سال کا. ارے بھائی کیسے جائے گا تو تو چھیلا لگاتا ہے کہ نہیں، لکھو میرا اللہ میرے ساتھ. کتنے ہیں بھائی اس شہر میں؟ پتہ نہیں کتنے. چھولا بیچنے والا، چنے بیچنے والا ساتھ میں نہیں جا رہا ہے. کس کے بھروسے پر؟ اللہ کے بھروسے. یہ دعوت کا کام ہے، اس کو، یہ دعوت کی محنت ہے، اس محنت کو سیکھنا ہے. یہ کوئی رواجی کام نہیں ہے کہ بھائی شب جمعہ میں جا رہے ہیں، بیان سنیں گے اور چلے جائیں گے. نہ نہ نہ، یہ تو بیان تو کسی کا بھی ہو سکتا ہے، ایک ترغیب ہے، آپ میں سے بھی کوئی کرنا. اصل مقصد کیا ہے کہ مجمع آیا ہوا ہے، یہ مجمع ٹھانے میں بھی مل جاؤں ساتھ میں کہ ساری دنیا میں
اللہ کا دین زندہ ہو جائے اور ساری دنیا میں پھر پھر کر لوگوں کو تیار کر کے خود بھی جائیں گے, لوگوں کو بھی نکالیں گے تاکہ ساری دنیا میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے. کوئی زمین خالی نہ رہ گئی کہ نماز سے سجدے سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے جاری ساری ہو جائے اور سارے انسان کامیاب ہو کے چلے جائیں دنیا سے, کوئی ناکام نہ ہو, کوئی جہنم میں نہ جانے پاوے. میرے بھائی جہنم بہت خطرناک چیز ہے, کوئی جہنم بہت ہی خطرناک ہے اور اس کا عذاب اتنا ہے کہ انسان برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے ساری دنیا کے انسانوں کو فکر کیا جائے, رویا جائے کہ اللہ ہمیں بھی اور ساری انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچا لے, سب کو جنت میں جانے والا بنا دے, قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ پاک, حشر کے میدان کی سختیوں سے بچا لے اللہ پاک. یہ معمولی بات ہے. اور جو دھوکے والی زندگی چل رہی ہے, اس دھوکے سے اللہ پاک ہمیں نکال دے. اگر آج نہیں نکلے تو کل تو نکلنا ہی پڑے گا, اور اس دھوکے سے اس وقت نکلنے میں کوئی فائدہ نہیں. دھوکے سے نکلنا ہے, خود بھی نکلنا ہے, ساری انسانیت کو دھوکے سے نکالنا ہے. دنیا جاتی تو جائے, ہمیں دنیا نہیں چاہیے. شروع میں صحابہ تو ہم کہتے ہیں تبلیغ اسے تھوڑی کرتے کہ بھائی دنیا بن جاوے, وہ تو اللہ برکت کے طور پہ دے دیں گے. وہ ہماری یہ نیت نہیں ہے کہ بھائی دنیا بن جاوے. ہمارے تو دنیا آخرت دنیا دونوں بن جائے, سارے انسانوں کو ہدایت مل جائے. جتنا خود کر سکتے اتنا خود کریں گے, باقی دوسروں کو تیار کریں گے. یہ ہے موضوع اس کا شب جمعہ کا. بغیر کلمے کے کوئی چلا گیا تو ہمارا عقیدہ ہے نا کہ کیا ہوگا. بغیر نماز کے کوئی چلا گیا تو ہمارا عقیدہ ہے نا کہ مولانا نذر مان صاحب ہر نشست میں کہتے ہیں کہ جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑتا ہے, جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑتا ہے, 2,88,00,000 سال جہنم میں جلے گا. روزانہ اس کو بیان کرتے ہیں. اب ہمارے سامنے کتنے بے نمازی ہیں اور ہم بیٹھے ہوئے. تو کیسے پیچھے پیچھے مارے پھرنا ہوگا لوگوں کو. دنیا تو بھوک سوکھ میں بھی روکھی سوکھی میں بھی چل جائے گی نا, لیکن اللہ پاک ایسا کریں گے نہیں. اللہ دنیا بھی اس کے لیے کام نہیں کر رہے, لیکن اللہ پاک دنیا بھی پیروں میں لا کے ڈال دیں گے. اس کے لیے کام نہیں کر رہے. صحابہ کو خاکہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے کام کر کے چلے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت جب آپ سنو کتنی بڑی شخصیت, کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑی شخصیت ہے. اگر دنیا اچھی چیز ہوتی تو حضور کے وصال کے وقت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دیکھنے کے لیے, چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا. بتاؤ کیا حال تھا گھر کا. پھر پڑوس میں گئی کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ہو گئے, ان کا چہرہ دیکھنا ہے, ہمارے گھر میں اندھیرا ہے اور ہمارا چراغ میں تیل نہیں ہے, تیل دے دو تھوڑا سا. بتاؤ. تو پڑوسن نے کہا تمہارے تیل بھی نہیں, اتنا تیل بھی نہیں تھا کہ چراغ جلا لیتے. کہنے ہوتا تم پینے لیتے, یعنی فاقہ بھی تھا. یعنی کہنا اتنا تیل ہوتا ہم پینے لیتے, یعنی فاقہ بھی تھا, بھوک بھی تھی. ہم کہہ رہے بھائی تبلیغ میں نکل جاؤ, دکان چمک جائے گی. تو انا للہ و انا الیہ راجعون. اس لیے تبلیغ ہے. ارے نکل جاؤ, ہم چمک جائیں, دین چمک جائے, سارے دنیا کے انسان چمک جائیں. ٹھیک ہے نا بھائی. تو یہ اجتماع تو اس لیے تھا, اجتماع تو اس لیے دیا گیا کہ اب ہم گھر گھر کی محنت بڑھ جائے, ایک ایک کو تیار کرے اللہ کے راستے میں نکلنا نکالنا. جو نکلتا ہے نکالتا ہے لگا ہوا ہے, جو نکلتا ہے نکالتا ہے لگا ہوا ہے. کیونکہ اس محنت سے کمال درجے کا ایمان پیدا کرنا نیت ہے. یہ نیت کرنی ہے کہ کمال درجے کا ایمان پیدا کرنا ہے, کمال درجے کے اعمال پیدا کرنے ہیں, کمال درجے کی محنت پیدا کرنی ہے. کمال تک پہنچنا ہے, نہیں کچھ
وہ تو چلا سہرولا، یہ تو الف بات تا ہے، پہلی سیڑھی ہے اس کام کی. اللہ پاک کہہ رہا ہے ایسا ہی مان لو جیسے صحابہ لائے، اور ایسی میں نے صحابہ نے کی، ہم کہتے ہیں بس پہ بخشش ہو جائے، ثواب تو ملے گا انشاءاللہ. اسی پہ ہدایت آ جائے. ارے ایسی قربانی ہو جائے کہ بڑے ہمارے فرماتے رات کو سو، صبح اٹھو تو فلاں ملک مسلمان ہو گیا ہے، فلاں ملک والے ایمان لے آئے، فلاں ملک والے ایمان لے آئے، فلاں تو قربانی دینی پڑے گی. صحابہ نے دی، ان کے بعد والوں نے دی، دین چمکا، ساری دنیا میں پھیلا، چمکا، خوشحال ہو گئی دنیا، اللہ کے حکم چلنے لگے ہر طرف. محنت چھوٹی آہستہ آہستہ، ملک مال چیزوں میں پڑ گئے، پڑھتے محنت ہاتھ سے نکل گئی، تو ہدایت نکلنا شروع ہو گئی، ہدایت نکلنا شروع ہو گئی. اللہ نے 14ویں صدی میں، اس 14ویں صدی میں اللہ کو منظور تھا مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو اس 14ویں صدی میں کھڑا کر دیا، اور اللہ نے وہ فکر عطا فرما دی، اور وہ کیفیت ان کی پیدا ہو گئی کہ اللہ پاک نے ان کی برکت سے ساری دنیا میں کام کو پھر سے چلا دیا. 14ویں صدی میں ایک آدمی بے چین رہتے ہیں. اللہ کرے ہمیں بھی بے چینی لگ جائے، یا اللہ میں کیا کروں. اب ان کو بے چینی ہوتی، مولانا الیاس میں بے چینی رہتی تھی کہ لوگ اللہ سے ناواقف ہوتے جا رہے ہیں، دین نہیں، نماز نہیں، شکل کوئی دین کی شکل نہیں، بے دینی. اب اتنی بے چینی، یہ بے چینی تو چمکاتی ہے آدمی کو، بے چینی پر تو اللہ پاک کی مدد اترتی ہے. ایسی بے چینی مولانا الیاس رحمۃ اللہ کو کہ اللہ پاک نے کام ہی کھول دیا ان کے پر، یہ ایسے کرو، کام کھول دیا. تو بھائی وہ بے چینی پیدا ہو جائے. یہ ہم لوگ کو جو ہم تو سب سیکھ رہے ہیں نا بھائی کہ قربانی، وقت لگانا، مال لگانا، جان لگانا، یہ سب ہمارے ذمے ہے، ہمارے پاس ہے، ہم کو اللہ نے دیا ہے، فکر بھی دی ہے. اب چاہے فکر گھر کے بنانے میں، مکان کے بنانے میں، نوکری کے دکان کے چلانے میں، اس میں ہی فکر لگائے، چاہے ایمان کے پھیلنے میں، نماز کے آنے میں، دین کے وجود میں آنے میں، چاہے اس میں فکر ہی لگا دیں. سوچی جماعت بیٹھ کے مسجد کی، ہم سب سوچے بیٹھ کے کہ کیسے میں بھی 100% دین پیدا ہو، کیسے سارے شہر والے، اس شہر والے، سارے ملک والے، پوری دنیا کے انسان جتنے مسلمان ہیں، کوئی بھی کہیں بھی اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، اور جتنے بھی غیر مسلم ہیں سب اللہ کے حکم میں آ جائیں، سب اسلام میں داخل، سب کو اللہ ہدایت دے دے، سب جنت میں جان. یہ فکر کرنے کے لیے کوئی پیسہ خرچ ہوتا ہے؟ بتاؤ. فکر کرو، پھر گھر گھر جاؤ، گشت کرو، ملاقات کرو، لوگوں کو نکالو 4 مہینہ سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، زندگی کے رخ کو صحیح کرنے کے لیے، کام کو سمجھنے کے لیے 4 مہینہ ہے. تو 4 مہینہ پوری تبلیغ تھوڑے. کہتے ہیں 4 مہینے لگاؤ، 4 مہینے لگاؤ. یہ 4 مہینے کس لیے؟ کہ گاڑی کا رخ پلٹا ہوا ہے اس کو سیدھا کرنے کے لیے. جانا ادھر ہے، جا ادھر ہے، تو اس کو سیدھا کرنا ہے، تو 4 مہینے میں سیدھا کرو اس کو. ادھر جانا تھا، جا ادھر ہے. بھاگے جا رہے، کوئی دکان کی طرف، کوئی زمین کی طرف، کوئی ملازمت کی طرف، کوئی مال کی طرف، کوئی سونے کی، کوئی چاندی کی طرف بھاگے جا رہے. ارے بھائی ادھر جاؤ، قبر کی طرف، آخرت کی طرف، اللہ کی طرف، اللہ کے نبی کی طریقے. اس کا رخ کو صحیح کرو، اس کے 4 مہینے لگاؤ. رخ تو صحیح ہو. گاڑی کا انجن لگتا ہے اس طرف، اب جانا ہے کراچی آئی تو اس طرف لگا ہوتا ہے. اب جب اس کو لاہور جانا ہے تو انجن سے وہ ہٹا کے اس کو گھما کے ادھر لگا کے تب جاتی ہو. اب دنیا سے آخرت کی طرف رخ کو پھیرنا ہے تو گاڑی کو گھمانا ہوگا نا، انجن کو گھمانا ہوگا دنیا سے آخرت کی طرف، کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ. بھیجو اس لیے اللہ دنیا میں کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ، اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ. چاہے بادشاہ ہو، چاہے فقیر، چاہے بادشاہ ہو، چاہے فقیر، اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ. جس نے دنیا سے دنیا بنائی، آخرت کی فکر نہیں کی، وہ ٹوٹے میں ہے، خسارے میں ہے.
کہ دنیا میں بھیجا ہی اللہ نے اس لیے کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. کیا مطلب؟ کہ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے یقین کے ساتھ اللہ پر ایمان لاتے ہوئے اللہ کے حکم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنا اور اس کو جاری ساری کرنا، ساری دنیا میں پھیل جائے، یہ اپنی دنیا سے آخرت بننا شروع ہے. اب بتاؤ، اب چاہے ایمان اعمال کے ساتھ جائیں دنیا سے، چاہے تولتے ہوئے جائیں، چاہے بس کنڈکٹری کرتے ہوئے آواز لگاتے ہوئے جائیں، چاہے سبزی بیچتے ہوئے جائیں، چاہے وزارت کرتے ہوئے بادشاہت کرتے ہوئے جائیں، یا ایمان اعمال سے بازار کی کرسی بیٹھ کے اللہ کا حکم نبی کا طریقہ. ہاں، تو 6 نمبر کی حقیقت آئے گی. علم و ذکر رہتا ہے، علم کی حقیقت کہ اللہ کے جب تک علم نہیں ہوگا تو عمل کیسے ہوگا؟ عمل صحیح کیسے ہوگا؟ نماز کا علم ہوگا تو نماز صحیح ہوگی نا. نماز کے طریقے، وضو کا جب طریقہ ہوگا تو نماز صحیح ہوگی نا. اور ذکر اور علم کو اس لیے ملا دیا گیا کہ اب نماز تو پڑھ لی، حکم بھی پورا کر دیا، اب اللہ کے دھیان کے ساتھ پڑھا کہ نہیں؟ تو اللہ کے حکم کو اللہ کے دھیان کے ساتھ، اللہ کے حکم کو اللہ کے دھیان کے ساتھ پورا کرنا، علم و ذکر، اس کی حقیقت حاصل کرنے کے لیے محنت ہے. جب بھی اللہ کا حکم پورا ہوگا اللہ کے دھیان کے ساتھ ہوگا، اللہ کی محبت میں ہوگا. اس لیے عادتاً نہیں ہے، عبادتاً ہے. شروع میں عادت ہو سکتی ہے لیکن عادت پہ رہنا نہیں چاہیے. عادت کو عبادت بنانی ہے، وہ محنت سے بنے گی. عادت کو عبادت پہ لاؤ. اس کی محنت ہے. ابھی ہم عادت پر ہے، مانتے ہیں. اقرار مسلم، اگر حق ادا نہ کیا، مسلمان کے اکرام ادا نہ کیا، مسلمان کے حق ادا نہ کیا اور حقوق لے کے جا رہے ہیں یہاں سے، تو نماز روزہ دھری رہ جائے گی. حقوق کے پورا کرنے میں، حقوق کے پورا کرنے میں، وہاں اللہ پاک کہیں اس کا پورا کرو، اس کا پورا کرو. دوست کی نماز ساری، دوست کی حج، دوست کی زکات، حق پورا کرو. اس لیے اعمال کو بچا کے لے جانا، عبادت کرنی ہے. اعمال کی عبادت حقوق کی ادائیگی میں، حقوق کی ادائیگی. ہاں، حق ادا کرنا ہے، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو. اس کا بھی حق ہوگا تو دیں گے، اس کا حق ہوگا تو اس کو ملے گا. یہ نہیں کہ مسلمان بھائی، میرا بھائی مسلمان ہے، کافر کا حق دبا دیا ہے تو اس لیے کافر کے ساتھ زیادتی کر دو. نہیں، اسلام یہ نہیں سکھاتا. اس کا حق دینا ہوگا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، علی بازار میں جا رہے تھے، دیکھا ایک یہودی ذرا بیچ رہا ہے. علی نے دیکھا کہ یہ تو میری ذرا ہے، یہ تو میری ذرا ہے. اس سے کہے تو میری ذرا ہے، کہتے میری ہے. کہتے بھائی میری ذرا ہے. علی نے کہا میری ذرا ہے، کہ نہیں میری ہے. کہ مقدمہ ہو گیا، مقدمہ ہو گیا. چلو جج کے بعد چلتے ہیں. اب گئے، یہودی بھی گیا اور علی رضی اللہ عنہ بھی جج کے پاس گئے. جج تھا شریح. علی رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت اس وقت امیر المومنین تھے. ان کے ہاتھ کا بیٹھایا ہوا جج شریح. اب جب علی رضی اللہ اندر داخل ہوئے تو جج کھڑا ہو گیا. دیکھیے امیر المومنین آ گئے. او ہو، تو یہودی نے کہا گئی ذرا. یہودی نے سوچا کہ ذرا تو گئی. تو جس کو جج دیکھ کے کھڑا ہو رہا ہے فیصلہ تو انہی کے حق میں کرے گا. تو دیکھتے ہیں ان کا اسلام کیا کہتا ہے. یہودی نے کہا دیکھتے ہیں ان کا اسلام کیا ہے. میں اتنے واقع حق کی ادائیگی، حق کی ادائیگی، اکرام، اخلاق، کیا بات ہے. اسے پوچھا یہ علی نے کہ یہ میری ذرا ہے اور یہ یہودی کہتا ہے کہ میری ہے. تو خلیفہ وقت سے جج صاحب پوچھ رہے ہیں کہ تمہارا کوئی گواہ ہے اس کا؟ کوئی گواہ ہے؟ کہ ہاں، امام حسن اور حسین. جج نے کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے لیے معتبر نہیں ہے، کوئی اور گواہ لائیے. میرے پاس اور تو گواہ نہیں ہے کوئی. یہ جانتے ہیں کوئی؟ اور تمہیں پتا ہے کہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہے امام حسن حسین.
کہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ نے ہی دین سکھایا ہے کہ باپ کے حق میں بیٹی کی گواہی نہیں ہوتی. اوہو، تو میرے پاس تو اس کے علاوہ کوئی گواہ نہیں، تو پھر یہ تو زرا یہودی کی ہے. پھر تو اب جو صاحب فیصلہ کر رہے ہیں امیر المومنین کے خلاف، یہ ہے حق کی ادائیگی کہ پھر تو اسی کی، آپ کا گواہ نہیں، پھر تو اسی کی. اب وہ یہودی تو کہنا یہ اسلام ہے. اسلام اتنا اونچا ہوتا ہے، اتنا اونچا اسلام ہوتا ہے. دوستوں کا فوراً اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ ذرا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. یہ جا رہے تھے، راستے میں گر گئی تھی، میں نے اٹھا لی تھی. یہ ہے حق کی ادائیگی، اچھے اخلاق. علی نے کہا یہ ذرا بھی تیری ہوئی، اب تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور گھوڑا بھی اس کو دیا، جاؤ. بڑھیا اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھیا اخلاق. آپ نے فرمایا کہ بڑھیا اخلاق بتاؤ، اولین آخرین کے اخلاق بتاؤ. صحابہ رضی اللہ عنہ بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بڑھیا اخلاق، اولین اور آخرین کے اخلاق. بس یہی سے ہم کو اپنے اخلاق کا پتہ مجھے چل جائے گا کہ جو ظلم کرے اس کو معاف کرو. اللہ اکبر. جو ظلم کرے اس کو معاف کرو. یہاں تو کر کے دکھائے کوئی. جو ظلم کرے اس کو معاف کرو، جو توڑے اس سے جوڑو. جو توڑے اس سے جوڑو، یعنی جاؤ اس کے پاس، بھائی کیا بات ہے، کیوں ناراض ہو گئے، یہ جوڑو اس کو. مسلمان پہ ٹوٹ سکتا ہے؟ ہم نہیں بھائی، ہمارا تو مرنا جینا بھی ختم، ہمارا تو اب بھائی بس ٹھیک ہے، ہماری میت میں نہیں آئے تھے، ان کی میت میں ہم نہیں جائیں گے. ہماری شادی میں یہ نہیں ہے تو ان کی شادی میں ہم نہیں جائیں گے. ہمارے ماتا ہمارا مرنا جینا ختم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو ظلم کرے اس کو معاف کرو. بڑھیا اخلاق بتا رہے ہیں، اولین آخرین کے اخلاق. جو جوڑے اس سے جوڑو، جو روکے، جو عطا کرنے سے روکے اس کو دو. اللہ اکبر. ہم کیوں دیں بھائی ان کو؟ انہوں نے ہمیں کبھی دیا ہے؟ ہم کیوں دیں ان کو؟ ہم تو ادلا بدلا کرتے ہیں. مکافات ہے ہمارا، مکافات، احسان کے بدلے میں احسان، احسان کے بدلے میں احسان. احسان ارے نہیں، احسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اذیت کے بدلے میں احسان سکھایا کہ اذیت کے بدلے میں احسان. احسان کے بدلے میں احسان تو بدلا ہو گیا. اذیت دی زید بن ثانیہ نے، اذیت دی، بہت اذیت دی. ایک یہودی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، قصہ ہے پورا. قرض دیا تھا، وقت مقررہ سے پہلے مانگنے آ گیا. وقت مقررہ سے پہلے مانگنے آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور بہت بے طریقے سے، بدتمیزی سے مانگا، بہت بدتمیزی سے، اور گریبان میں ہاتھ ڈال دیا. وقت سے پہلے آیا، جو وقت مقرر تھا اس سے پہلے آیا یہودی. میرا قرضہ واپس کرو، اور تمہارا تو کام ہے ٹال مٹول کرنا، یہ وہ. اور یہ کہہ کے آگے گریبان میں ہاتھ ڈال دیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ برابر میں کھڑے ہوئے تھے. عمر رضی اللہ غصہ آ گیا، غصہ آ گیا، اور کہا کہ اگر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا خیال نہ ہوتا تو میں تیری گردن آج اڑا دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، کیا ارشاد فرمایا؟ عمر یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ نہیں ہاں ٹھیک ہے شاباش واہ تم نے میرا ساتھ دیا. یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ایسے نہ کہو. تم اس کو سمجھاؤ کہ طریقے سے مانگو، اور مجھے کہو کہ اس کا ادا کر دو. یہ تم دھمکا کیوں رہے اس کو؟ بتائیے. احسان، اذیت کے بدلے میں تم نے اس کو دھمکایا کہ جاؤ اب اس کا قرضہ بھی واپس کرو اور اتنی کھجوریں زیادہ بھی دینا. کیوں؟ کیونکہ اس کو تمہارے دھمکانے کی. اب وہ کہ ظاہر اللہ کے نبی کا حکم ہو گیا، اور وہ ساری کھجوریں دی اس یہودی کو، اور پھر زیادہ دی. کہ عمر زیادہ کیوں دے رہے ہو؟ کہ دھمکانے کے اللہ کے نبی نے کہا میں نے دھمکایا تھا نا اس کے بدلے میں. اچھا تو انہوں نے پوچھا تم مجھے جانتے میں کون ہوں؟
میں تو نہیں جانتا، میں تو نہیں جانتا، عمر رضی اللہ عنہ میں تو نہیں جانتا کون ہوں، کہ میں زید بن ثعلبہ ہوں۔ اچھا وہ یہودیوں کے عالم، عمر رسول وہ تو نام سنا ہوا تھا، یہودیوں کے عالم، تم اتنے بڑے عالم ہو کر تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا رویہ کیوں کیا؟ اتنے بڑے یہودیوں کے عالم ہو تم نے ایسا کہنے میں نے جان بوجھ کے کیا تھا، ان کی نبوت کی 2 نشانیاں مجھے مل گئی تھی، ساری نشانیاں مل گئی تھی، ایک نشانی باقی تھی، اس کو ایسے کیے بغیر ملتی نہیں کہ نبی کو جب غصہ دلایا جائے تو بردباری اس کی بڑھ جاتی ہے، جب غصہ دلایا جائے تو بردباری بڑھ جاتی ہے اس کی، انہیں کی بات تو دیکھا میں نے اتنا سخت غصہ دلایا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری بڑھتی چلی گئی۔ اب میں کلمہ پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہودی عالم اخلاق سے دین پھیلا، آپ نے اخلاق بتایا کہ جو ظلم کرے اسے معاف کرو، جو توڑے اس سے جوڑو، جو روکے اس کو عطا کرو، اور بھی بہت سارے بات علماء بتائیں گے۔ یہ محنت ہے سیکھنے کی، اس پر اللہ کی مدد اترے گی، اس کے لیے سب تیار تو ہے نا انشاءاللہ۔ ہاں ابھی محنت کرنا ہے، سیکھنا ہے، میں بھی سیکھوں گا، ابھی سب سیکھنا ہے، آپ کو ابھی سیکھنا ہی سیکھنا ہے بھائی، ابھی تو سیکھنا ہی سیکھنا ہے، تو نکلو کہ نکل جاؤ، کیا کس سوچ میں ہم دھوکہ کھلے گا بھائی، یہ بات اتنی کر کے میں ختم کرتا ہوں، دھوکہ کھلے گا، اس محنت سے دھوکہ کھلے گا۔ کیا دھوکہ؟ ہم دھوکے میں ہیں کہ جو نظر آ رہا ہے وہیں سے سمجھ رہے ہیں نا، یہ دھوکہ ہے، جو خبر آ رہی ہے اس کا پتہ نہیں، یہ دھوکہ ہے، یہی دھوکہ ہے کہ جہاں اللہ نے کامیابی رکھی وہاں نظر نہیں آ رہی، اور جہاں نہیں رکھی وہاں نظر آ رہی، یہی تو دھوکہ ہے نا۔ اللہ نے کامیابی رکھی ایمان عمل میں، دعوت کی محنت میں وہ نظر نہیں آ رہی، اور جہاں رکھی نہیں مال سونے چاندی میں وہ خوب نظر آ رہی ہے۔ تو اس کو اس دھوکے سے نکلنے کے لیے ایمان بنانا پڑے گا، اس دھوکے سے نکل جائیں گے جب محنت کریں گے، دعوت دیں گے، اللہ کے راستے میں پھریں گے، مشقت اٹھائیں گے، بھوک پیاس برداشت کریں گے، اپنے گھر بار کو چھوڑیں گے، بیوی بچوں کی محبت کو چھوڑیں گے، کمائیوں کو چھوڑیں گے، ہاں تب چھوڑیں گے نہیں تو اللہ کی بڑائی دل میں اترے گی بھی نہیں، اور مرنے سے پہلے اللہ کی بڑائی کا دل میں اترنا بہت ضروری ہے، اور اللہ کے حکموں میں کامیابی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے مبارک طریقوں میں کامیابی کا یقین بنانا بہت ضروری ہے مرنے سے پہلے ورنہ یہ دھوکہ موت پر کھلے گا، یا یہاں کھلے گا محنت سے، تو یہ خوش قسمت آدمی ہے جس کو محنت کیا، دھوکہ کھل گیا کہ کامیابی اللہ کے حکم نبی کے طریقے میں، محنت میں، دعوت میں، ملک میں مال میں اللہ نے کامیابی نہیں رکھی، ملک مال میں کامیابی ہوتی تو فرعون کامیاب ہوتا، نمرود کامیاب ہوتا، قارون کامیاب ہوتا، قوم عاد قوم سمود سب کامیاب ہوتا، یہ دھوکہ کھل جائے گا۔ یہ تو یہ ساری چیزیں اللہ نے امتحان کے لیے کہ اس میں اللہ کا حکم نبی کا طریقہ زندہ ہو، کمائی میں بھی، خرچ میں بھی، لباس میں بھی، شکل میں بھی، صورت میں بھی، شادی میں بھی، بیاہ میں بھی۔ اب یہ دھوکہ کھلے گا، جب دھوکہ کھلتا ہے نا، جیسے آدمی بیمار ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے، بھائی ہلکا پھلکا بخار آ رہا ہے، اب وہ سمجھتا ہے بخار ہے، ڈاکٹر صاحب بخار آ گیا، اچھا بھائی آپ جائیے پیشاب ٹیسٹ کرائیے، ایکس رے کرائیے، یہ کرائیے وہ کرائیے، ٹھیک ہے، اب اس نے جا کے سب ٹیسٹ کرایا، اب ٹیسٹ لے کر آئے، ڈاکٹر صاحب لوگوں آپ کو تو پھیپھڑے میں کینسر ہے، اچھا کینسر ہے، ہم مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، کہ ہاں دھوکہ کھل گیا، کہ گئے اللہ کے راستے میں نکلے، دعوت دی، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا ہے، اب دھوکہ کھل رہا ہے، ایمان عمل میں کامیابی ہے، دعوت دی، دھوکہ کھل رہا ہے، ملک مال میں کامیابی نہیں، اس کی خوب دعوت دی، ماحول میں رہے، مسجد میں لائے، سب کو بیٹھے، تعلیم کے حلقے میں بیٹھے، اب دھوکہ کھلنا شروع ہو گیا، اور نہیں تو پھر موت پر، تو موت پر کھلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ فرعون کا کھلا، فرعون کا سب کا کھلتا ہے، فرعون کا تو اللہ نے تو قرآن میں ذکر کر دیا کہ جب اس کے گردن میں ہاتھ ڈال دیا نا فرشتے نے، موت آ گئی اس کے سامنے، مشاہدہ ہو گیا، سب غائب،
اور غائب آ گیا سب مشاہدے میں، مشاہدہ سب غائب ہو گیا، ساری حکومت بادشاہ سب غائب، اور سارا فرشتہ بھی نظر آ گیا، روح نکالنے والا سب۔ اب کیا کہتا ہے فرعون؟ وہ دھوکہ کھل گیا۔ 40 سال کی محنت سمجھائی موسیٰ علیہ السلام نے، نہیں سمجھ میں آ رہی تھی، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، دھوکے میں پڑا ہوا تھا۔ نہیں، اللہ کو، اللہ تو میں ہوں، خدا تو میں ہوں، میں تو خدا کو آسمان سے بھی نکال دوں گا، اور مینار بنانا بھی شروع کر دیا تھا، پاگل۔ اور 40 سال کی محنت سمجھ میں نہیں آیا، تم جادو کرو فلاں یہ ہو۔ جب وہ فرشتے نے ہاتھ ڈالا، اوہو، اب جو ساری سلطنت سب اس کے سامنے گم ہو گئی، ٹھیک ہوں، اب سامنے سب آ گیا، فرشتہ آخرت ساری، اب دھوکہ کھل گیا۔ اب کہتا ہے کہ موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ اوہ، اب کیا فائدہ ایمان لانے کا؟ منہ میں مٹی ڈال دی، تیرا ایمان معتبر نہیں ہے، مرنے سے پہلے لے آتا، مرنے سے پہلے۔ تو پہلے یہ دھوکہ یہاں نکلے گا، دھوکے سے نکل سکتا ہے انسان اگر محنت کرے گا، دھوکے سے نکلے گا۔ جہاں جہاں سے کامیابی کا یقین ہے وہاں سے کامیابی کا یقین ہٹانا ہے، اور جہاں جہاں اللہ نے کامیابی رکھی ہے وہاں کا یقین بنانا ہے۔ یہی تو دھوکہ ہے نا، اور کیا ہے؟ کہ جہاں رکھی نہیں ہے وہاں یقین ہے، اور جہاں رکھی ہے وہ یقین نہیں، اسی کو تو دھوکہ کہتے ہیں۔ اور دھوکہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ پاک دھوکے کی جگہ ہے، یہ دنیا دھوکے کی، اللہ نے بنایا دنیا بھیجا کہ دھوکے کی جگہ ہے، بچ کے رہیو، ایسا نہیں پھنس جاؤ۔ تو نبی بھیجے، ہمدردی کی، انسانوں کے ساتھ رحم کیا، نبی بھیجے سمجھانے کے لیے، پھر امت تیار کی، امت کو بھیجا کہ اب جاؤ تم کرو کام، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تو امت تو ہم تو بیٹھ گئے، ہم تو بیٹھ گئے، تو یہ حال ہو گیا کہ دنیا سے دین ختم ہونا شروع ہو گیا۔ یہاں تک کہ ایک مثال اور دیتا ہوں، دیکھو جب محنت چھوٹتی ہے نا، محنت جب چھوٹتی ہے تو برائی لانی نہیں پڑتی، برائی خود آتی ہے۔ جب حق کی محنت چھوٹتی ہے تو باطل خود ایک آدمی ہے، ایک آدمی کا باغ ہے، اس نے باغ کی محنت چھوڑ دی، باغ کی دیکھ بھال چھوڑ دی، پانی لگانا، یہ کیڑے لگ جائے، یہ درخت پتے کو دیکھنا تھا ٹھیک ٹھاک، باقی محنت کرتا رہتا ہے، باغ ہرا بھرا رہتا ہے، باڑ لگی رہتی ہے، اس نے محنت چھوڑ دی، دیکھ بھال چھوڑ دی۔ تو اب یہ بتاؤ کہ اس میں جو دیکھ بھال جب چھوڑ دی تو جنگلی گھاس یا جنگلی جھاڑیاں خود اگیں گی کہ نہیں اگیں گی، یا کوئی لا کے اگائے گا؟ وہ خود اگ جائیں گی نا۔ اور زہریلے جانور کو لا کے ڈالے گا، خود آ جائیں گے، حفاظت چھوڑ دی بس، تو زہریلے جانور خود آ گئے، جھاڑیاں خود آ گئی۔ جب حق کی محنت چھوٹی تو باطل خود آ گیا، کہ بے ایمانی خود آ گئی، بے نمازی، دین کا چھوٹنا خود ہی بخود آ جاتا ہے جب حق کی محنت چھوٹتی ہے، دعوت کی محنت چھوٹتی ہے۔ یہ ہے مثال۔ اس لیے دعوت کی محنت پر اللہ پاک نے دین کی حیات اور بقا کو موقوف کیا ہے، اس محنت پر، اور یہ محنت ہماری ذمہ داری ہے۔ اب اس ذمہ داری کا احساس تو جب ہی پیدا ہوگا جب نکل کے کچھ ٹھوکر کھائیں گے، کچھ جان مال لگائیں، جب ہی پیسہ، ایسے کیسے گھر بیٹھ کے کیسے احساس پیدا ہو جائے گا؟ احساس پیدا ہوگا۔ ذمہ داری کا دو ذمہ داری، ایک تو احساس پیدا ہو جائے، اس محنت سے مقصود جو ہے، شب جمعہ کا صرف بیان مقصود نہیں ہے، شب گزاری سے مقصود کیا ہے، یا روزانہ کی مسجد کی محنت سے مقصود کیا ہے، کہ دو چیزیں پیدا ہو جائیں۔ ایک تو دین میں کامیابی کا یقین اور دین پر آ جائے، اور دین کی محنت کی ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے۔ احساس کہ ہماری ذمہ ہے، سارا افریقہ ہمارے ذمہ، سارا امریکہ ہمارے ذمہ، سارا آسٹریلیا ہمارے ذمہ، سارا ایشیا ہمارے ذمہ، ہر جگہ کے انسان ہمارے، سارے عالم کے انسان ہمارے ذمہ ہیں۔ ہم خود جائیں گے، جہاں نہیں جا سکتے وہاں دوسروں کو بھیجیں گے۔ یہ ہے کام۔ تو سب تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ تو میں شروع میں کہا تھا کہ رخ سیدھا کرنے کے لیے 4 مہینہ۔ اب بتاؤ کون کون تیار ہے 4 مہینے لگانے کی؟ آج ہی ہاتھ تھوڑی لگاتا ہے، خود لگاتے ہیں۔ یہ بتاؤ نقد کون کون تیار ہے اس مجمع میں؟ کھڑے ہو کے بتاؤ، نام لکھواؤ، کھڑے ہو کے نقد بتاؤ۔ ماشاءاللہ، اور بھی لکھنے والے آ جائیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تیار میرے بھائی جان، میری چلی تھی جماعت پٹھان کالونی سے، ماشاءاللہ۔ اور بتائیں بھائی،
نقد والے بتائیں بھائی، نقد والے بتائیں بھائی۔ بھائی ساری بات سنی ہے، اب جا رہے ہو؟ اب تو نام لکھانے کا وقت تھا، یا نام لکھا ہے یا اللہ سے دعا مانگے، دو کام کرے، جائے نہیں ابھی۔ 25 دسمبر کو بھائی کئیواں بعد بھی مسجد سے ایک جماعت ہے ماشاءاللہ، اور سب وکاس کے بھائی 4 مہینے بھائی چھٹی نقد والے کھڑے وہ بھی لکھ لیں، تشکیل والے جہاں کھڑے وہ بھی لکھ لیں، ممبر کے پاس 4 مہینے کی غلام ہری مجھے 4 مہینے کی جماعت بھی نقد لکھوائیں جی ماشاءاللہ۔ تھوڑی دیر تشریف رکھے، محمدی مسجد بھائی سبزی منڈی سے ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ بھائی اور سنیں بھائی بتائیں جی جی۔ خزرہ مسجد لانڈی سے ماشاءاللہ بھائی 24 تاریخ کو بھائی جماعت ہے پچھلے 4 مہینے کی ماشاءاللہ۔ ایسے اندرون ملک سال 7 مہینے کے بھی نام لکھواؤں میں۔ جامع مسجد نور لانڈی کی بھائی 14 تاریخ سے چلے کی جماعت ماشاءاللہ جی۔ اندرون ملک سال کے بھی نام لکھوائیں ماشاءاللہ۔ الفلاح مسجد سے بھائی 4 مہینے کی جماعت ہے۔ نورانی مسجد لانڈی سے ماشاءاللہ جی چلے 4 مہینے کی ایک جماعت، اور نئی سبزی منڈی سے بھائی بلال مسجد سے چلے 4 مہینے کی جماعت ماشاءاللہ۔ نوری آباد سے ماشاءاللہ 20 تاریخ کو چلے 4 مہینے کی پوری جماعتیں لکھا ہے ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ نماز کی تیاری کا وقت دیا جائے گا، تھوڑی دیر تشریف۔ صدیق اکبر شیرپا کالونی سے 20 تاریخ کو چلے 4 مہینے کی جماعت۔ رحمانیہ مسجد سے بھائی ماشاءاللہ چلے 4 مہینے کی ایک جماعت۔ عبداللہ گوڑ سے ماشاءاللہ سال کی پوری جماعت اندرون سال کی ماشاءاللہ اجتماع ہے۔ کالا پور سے ماشاءاللہ ایک جماعت بھائی اگر مولونی مسجد سے ماشاءاللہ 4 مہینے کی۔ ربانی مسجد سے بھائی چلے 4 مہینے کی ایک جماعت ماشاءاللہ۔ محمد رفیق بھائی 4 مہینے نقد ماشاءاللہ۔ ابھی جو آپ کے بھائی ستونوں پہ بھی ساتھی کھڑے ہیں ان کو بھی پاس لکھوا لیں بھائی۔ اب نقشبندیہ مسجد سے 4 مہینے کی جماعت، اللہ پاک قبول فرمائے آسان۔ مزمل بھائی کے 4 مہینے نقد ماشاءاللہ۔ کیماری عمر فاروق مسجد سے چلے 4 مہینے کی ایک جماعت ماشاءاللہ بھائی۔ حیات عمر بھائی 4 ماہ کی ماشاءاللہ 4 مہینے کی بھائی۔ رحمانیہ باڑیاں والے والی مسجد شاہ پتر کالونی سے چلے 4 مہینے کی جماعت ماشاءاللہ۔ شفا مسجد کے ماڑی سے بھائی ایک چلے 4 مہینے کی جماعت ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ محمد علیم ماشاءاللہ چلے کا ارادہ ہے بھائی ماشاءاللہ۔ سب جو لکھت جا رہے ہیں بھائی وہ لکھاتے جائیں۔ صدیق اکبر مسجد سے ماشاءاللہ چلے 4 مہینے کی ایک جماعت۔ کراچی اجتماع سے شیری کالونی سے 1 سال کی جماعت ماشاءاللہ، اللہ پاک قبول فرمائے بھائی، دعا بھی فرمائے، اللہ پاک قبول فرمائے، آسان فرمائے۔ خان کے بھائی 4 مہینے کا ارادہ ہے ماشاءاللہ جی۔ حضرت بلال مسجد سے ماشاءاللہ چلے 4 مہینے کی ایک جماعت ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ۔ جیسے بھائی آپ نے بھی پوری بات سنی، ابھی سے جا کے نا ابھی ہم نے اپنی مسجدوں پہ محنت کرنی ہے۔ اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ، یہ جتنے بھی کراچی اجتماع کے تقاضے ہیں سارے اسی مجمع سے پورے ہو سکتے ہیں، حالانکہ ہمارا تو چوتھا حصہ ہے یہ۔ ہاں کوئی اتنے بڑے نہیں، آپ کے 25 علاقے آئے ہیں اور بھائی 2000 جماعتوں سے زیادہ تقاضے ہمارے، ہم 2000 جماعتیں نہیں، ہر مسجد والا جس طرح ابھی فرمایا حضرت نے کہ بھائی ہر گھر سے نا ہر فرد کو تیار کیا جائے، تو انشاءاللہ ساتھی بھائی سے سوچے بھی، رات کو اللہ سے مانگے بھی، مسجد وار بیٹھ کر بھائی جس وقت ابھی موقع ملے اور بھائی جو تعلیم کے بعد موقع ملے، بڑی بڑی راتیں ہیں اور راتوں کو اٹھ کے اللہ سے مانگنا بھی ہے تاکہ اللہ پاک کے جتنے بھی تقاضے ہیں یہ سارے اسی مجمع سے اللہ پاک وجود میں عطا فرماتے ہیں۔ اور جتنے بھائی باقی مساجد ہیں اور جو بھائی 3 حصے میں ہمارے اور جو 26 جمعہ ہوتا ہے اس سے اللہ پاک اور زیادہ جماعتیں، تو جب ہم انشاءاللہ اللہ سے مانگیں گے تو اللہ پاک کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور باقی ابھی گزارش یہ ہے کہ اب سے انشاءاللہ ذرا ٹھیک 20 منٹ کے بعد عشاء کی نماز کسی وقت بھی کھڑی ہو جائے گی تو ساتھی جو ہے نا بھائی فوراً جا کے وضو کر آ کے اور بھائی بیٹھ جائیں سکون، پھر انشاءاللہ پاک سے مانگیں۔
अच्छा, चिल्ले 3 चिल्ले वाले जो नकद तैयार करने आए हैं वो 19 नंबर सतून पर जो मेरे दाएं हाथ की तरफ है, यहाँ पर चले जाएं, उनसे मुज़ाकरा भी होगा और उनसे जाने की तरतीब भी इंशाल्लाह बनेगी। अभी जो साथी अंदरून साल के लिए भी और 7 साल बाद में भी तैयार होकर आए हैं, वो ये पीछे मेंबर के पीछे आ जाए, पीछे जमात से मिलने अभी जाके पर्चे भी बनवा लें।